بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کی پسندیدہ روش پر چلے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلائے، اس کا قول و فعل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں مؤثر ہو، وہ ہر قسم کے فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف منادی کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو منادی کرے، اور فرمایا جس کی دعوت دے اس پر خود بھی عامل ہو۔ اسی کے لیے حضرت فرمایا اس کا تغرا اسلام مذہب اسلام ہو۔ اسی کے لیے حضرات صاحب اکرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمریں صرف کی۔ اس لیے فرمایا اللہ، حضور قرآن پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میرے اور میرے اتباع کرنے والوں کا یہی کام ہے۔ آنا و نتبانی، یہ نہیں کہ آنا و تجار، آنا و علماء، آنا و حکام، پوری امت کو مرد عورت سب ذمہ دار ہے۔ یہ کام ذمہ داری کا ہے، یہ کام ایسا نہیں ہے کبھی کرو کبھی نہ کرو۔ ایسا آدمی تبلیغ میں ترقی نہیں کرتا۔ جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، جو ہر حال میں نہیں کرے گا وہ پتجھڑ کی طرح جھڑ جائے گا۔ جب تبلیغ سے پتے جھڑ جاتے ہیں، جب تبلیغ کو پیچھے کرتا ہے اور بدن کے تقاضوں کو آگے کرتا ہے تو بدن دوستو تبلیغ پیچھے نہیں ہوتی، وہ خود ہی پیچھے ہو جاتی۔ واپس جا کر بیوی بچے ٹکراتے ہیں، یہاں بدن کے تقاضے ٹکراتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدن کے تقاضے قربان کریں گے، پھر دوستو عملوں کو مقدم کریں گے، پھر اعمال کا نور ملے گا۔ چھوٹے چھوٹے تقاضوں کے پیچھے بڑے بڑے تقاضے قربان، حالانکہ بہت قربانی کر کے آئے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت داؤد سے وحی نازل کی، داؤد آپ کے بعد ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، ان کی ساری لغزشیں میں نے کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے اور میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ ان کی امت کو میں نے وہ نوافل دیے ہیں جو پہلے نبیوں کو دیے تھے، اور ان کی امت پر وہ چیزیں میں نے فرض کی ہیں جو پہلے نبیوں پر فرض کی تھی۔ ان کی امت اس حال میں میرے پاس آئے گی کہ ان کے چہروں پر نبیوں جیسا نور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمام نبیوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں نے تمام امتوں پر فضیلت، یہ فضیلت اس کام کی وجہ سے، اگر کام کریں گے انعام بھی ملے گا، مقام بھی ملے گا، اگر کام نہ کیا نہ تو مقام ملے گا نہ انعام ملے گا، بلکہ پوچھو جیسے کسی کے والد صاحب کسی کو کراچی بھیجے، بیٹا یہ کام کر کے آؤ، جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام نہیں کیا، سیر و تفریح کر کے آ گئے، تو ابا جان اس سے ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے؟ بتاؤ بھائی، کام بھی کر لیتا، سیر و تفریح بھی کر لیتا، کوئی بات نہیں، لیکن جس کام کے لیے بھیجا تھا اللہ نے امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے۔ عبادت بھی ذمہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، اور دعوت بھی ذمہ ہے۔ دیکھو اگر کسی کا والد ملک کا صدر ہو تو سب لوگ ان کو صدر کہتے ہیں، اگر بیٹا کہہ دے یہ کہ آئیے صدر صاحب، تو ابا جان ناراض ہو جائیں گے، یہ مجھے صدر کہتا ہے اور میں اس کا والد ہوں، یعنی صدر کہنا بیٹے کے لیے بے ادبی ہے۔ تو اس لیے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ اے اللہ کے رسول، ابا جان ہونا چھوٹا درجہ ہے اور اللہ کا رسول ہونا بڑا درجہ ہے، تو حضور کا امتی ہونا یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور امام الانبیاء کو امتی ہونے کے اعتبار سے ذمہ داری ہر امتی پر ہے، ہر اور مرد سب کے۔ ایسا کام نہیں ہے کبھی کرو، جیسے فقیر پیسے مانگتے ہیں نا تو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں، کبھی کہتے بابا معاف کرو، اور اگر گھر والی پیسے مانگے، گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے تو گھر والی کو کہہ دیں کہ معاف کرو، آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں داخل نہیں ہو سکتے آپ۔ جیسے ان معصوم بچوں کو ذمہ داری کے ساتھ چاہے قرض لیں اور چاہے ادھار سامان لائیں، چاہے مزدوری کریں، جیسے ان کو بھوک پیاس سے بچانا ضروری ہے، ایسے پوری امت کو جہنم کی بھوک جب بچیں گے جب یہ دین پر آئیں گے۔ بے نمازی کو دیکھ کر تڑپ جانا یہ ہے تبلیغ، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے تبلیغ۔ حضرت جی کی تو 18 دفعہ زبان اٹک جاتی تو خود ہی کوئی زیادہ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات آدمی تھوڑا بیان سیکھ لیتا ہے تو سمجھے مجھے تبلیغ آ گئی، تو بیان کا تو زیادہ لمبا مسئلہ نہیں یہاں،
اس لیے فرمایا یہ محنت ہے، ذمہ داری ہے۔ تو حضور والی محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں ہم، کبھی دعوت دے رہے ہیں، کبھی سن رہے ہیں، کبھی سیکھ رہے ہیں، کبھی سکھا رہے ہیں، کبھی ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 دائی بن، ہر صحابی دائی، ہر وقت دعوت، ہر کسی کو دعوت، اور ہر موقع پر دعوت، جی چاہے پھر بھی جینا۔ سب سے زیادہ مشکل جب ہوتا دل نہیں کرتا پھر بھی دعوت دے، یہ اندر چلا جائے۔ پہلے وجود دعوت ہے، پھر وقفہ تربیت ہے، پھر اظہار نصرت ہے، پھر فیصلہ قدرت ہے۔ جب آپ دعوت کی محنت شروع کریں گے تو دعوت کو وقفہ تربیت کے زمانے میں مجاہدے اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، دین کی لائن ہو یا دنیا کی۔ جس لائن کی ذلتیں نہیں اٹھا سکتی اس لائن کی عزتیں نہیں پا سکتے، جس لائن کی مشقتیں نہیں اٹھا سکتے اس لائن کی راحتیں نہیں پا سکتے۔ آزمائش آتی ہے ترقی کے لیے، پھر مدد آتی ہے تسلی کے لیے۔ آزمائش آ جائے تو گھبرانا نہیں، اور مدد آ جائے تو اترانا نہیں۔ صحابہ کرام نے 13 سال تک مار کھائی، انگاروں پہ لٹایا ہے، دعوت نہیں چھوڑی، پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے، دعوت نہیں چھوڑی، سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہوگی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ شیطان پہلے نکلنے نہیں دیتا، پھر دعوت نہیں دینے دیتا، پھر سیکھنے نہیں دیتا، پھر ذکر عبادت ادھر ادھر میں لگائے گا۔ آدمی بوڑھوں کو چکر دیتا تمہاری زبان ہی موٹی ہوگی، حالانکہ بوڑھا دکاندار کو سارے سودے یاد ہے، کسی کی موٹی نہیں ہے زبان، وہی پتلی ہے جیسے ویسے بولتا ہے، ایسے آدمی کر سکتا ہے آدمی۔ اس لیے فرمایا جیسے یہ مدرسے میں طالب علم پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے زمانے میں ان پہ ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، کان بھی پکڑواتے ہیں، وہ ہے تربیت کا زمانہ۔ ایسے مول صاحب نہیں بن جاتی، رگڑا لگتا ہے تو سرما بنتا ہے۔ اب سارے کے سارے سرما تو بننا چاہتے ہیں لیکن رگڑا کھانا نہیں چاہتے، تو رگڑے کے بغیر سرما بن جائے گا۔ یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پیشاب اٹھاؤ، یہ پاخانہ اٹھاؤ، یہ خون اٹھاؤ، اس کو ٹیسٹ کرو۔ وہ کہیں جی ہمیں تو بدبو آتی، ہم تو نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا بیٹا پھر تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ جس لائن کی تبلیغ میں کوئی یہ کہے جاؤ ہم تمہاری بات نہیں سنتے، یہ ذلت نہیں ہے، عزت ہے۔ یہ سارے نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا کوئی کام جو ہے وہ ہر کام عزت والا ہوتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ مجاہدے اور مشقت کا زمانہ، یہ تربیت کا زمانہ، اس کام کا حصہ ہے۔ 10 سال تک اللہ نے کوئی عمل نہیں دیا، دعوت دیتے رہو اور مار کھاتے رہو، مارنے کی اجازت بھی نہیں۔ پھر اظہار نصرت ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے جیسے بدر میں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے 1000 فرشتہ بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا 5000، پھر فرمایا 5000 بھیجا، پھر فرمایا کہ میں خود ہی آ رہا ہوں۔ جو مار رہے تھے وہ مر رہے تھے، جو پیٹ رہے تھے وہ پیٹ رہے تھے، 70 قتل ہو گئے، 70 قید میں آ گئے، مار کھا کے مکے۔ پھر فیصلہ قدرت ہے، پھر اللہ مسلمانوں کو غلبہ دیتے ہیں۔ یہ کیسر و کسریٰ والوں کی حکومت تھی یمن پر، اور یمن حکومت تھی مکے مدینے والوں پر، پھر مکے مدینے والوں کے تابع ہو یمن والے، اور یمن والوں کے تابع تھے کیسر و کسریٰ والے۔ جب حضور نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا دعوت نامہ، تو دعوت نامہ پھاڑ دیا، اس نے بات نہیں سنی، میرا نام پہلے کیوں نہیں لکھا۔ بازان جو گورنر تھا یمن کا، اس کو پیغام بھیجا، 2 مضبوط سپاہی بھیج کے جنہوں نے خط لکھا ہے مدینے سے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ 2 سپاہی بڑی بڑی مونچھوں والے پہنچ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مونچھیں بڑھانے کا حکم کس نے دیا آپ کو؟ کہ ہمارے بادشاہ کسریٰ نے، کہ میرے رب نے حکم دیا مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ کہیں گے ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ حضور نے صبح جواب دوں گا، صبح آئے، حضور نے فرمایا تمہارا بادشاہ کسریٰ قتل ہو گیا، جاؤ۔ حضور نے رات کو دعا کی، اس کا بیٹا شیروان مسلط ہوا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، حکومت پر قبضہ کیا، اور فوراً آرڈر نکالا بازان سے کو سپاہیوں کو واپس بلاؤ۔ جب حضور نے کہا نا تمہارا بادشاہ قتل ہو گیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ بیٹے نے اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ شریف لوگوں کو قتل کراتا تھا۔ اللہ کی مدد حضور کے ساتھ، یہ مکے والے بڑے خوش ہو رہے تھے، اب حضور ٹکرا گئے کسریٰ سے، اب بچ نہیں سکتے۔ اس لیے دوست بزرگوں بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، یہ دعوت، یہ اعمال ہیں، اور حضور والی فکر تائی ہو بے فکر تائی۔ حضور اتنے غمگین رہتے تھے امت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی ہے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ ہر صحابی کو تڑپ تھی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو نیند نہیں آتی تھی
کہ حضرت جی گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی کیا بات ہے؟ فرماتے تھے اگر آپ کو بھی غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائیں۔ فرماتے تھے کسی کے شب سوتے کٹے ہیں اور کسی کے شب روتے کٹے ہیں، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات گزرتی۔ آج ہم دیکھیں جماعتوں میں نکل کر کتنا فکر کر رہے ہیں، ہمارا زیادہ وقت بدن کے تقاضوں میں لگ رہا ہے اور بڑی قربانیاں کر کے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں آرام کرو، کہتے ہیں دن کو قیلولہ اور رات کو قیلولہ۔ ارے دوستو یہ بہت قیمتی وقت ہے، ضائع نہ کرو۔ شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے، نفس اندر موجود ہے، آپ ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں بجائے ہم اس کی مخالفت کریں، وہ تو آپ کو پہنچائے گا جہنم میں کہ نہ دعوت دو نہ سیکھو۔ شیطان کو شیطان کس نے بنا؟ اس کے نفس نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم دے رہے سجدہ کرو، وہ اکڑ گیا۔ تو یہ اعمال ہیں اور یہ محنت کریں گے، محنت انشاءاللہ۔ آپ حضرات 24 گھنٹے کے اعمال، کل ظہر کے بعد کی تعلیم، عصر کا بیان، مغرب کی کارگزاری، عشاء کی کتاب، فجر، یہ ساری باتیں ہدایات میں شامل ہیں۔ اب آپ حضرات اپنے گھر سے نکلیں تو گھر میں 2 نفل 4 نفل پڑھ کے نکلیں، چاروں کل پڑھیں اور 2 کر کے پڑھیں۔ جو گھر سے نکلے گا 2 نفل 4 نفل پڑھ کے نکلے گا، وہ اپنی جگہ بہترین نائب چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جو ہم سے فائدہ ہوتا تھا گھر والوں کا، وہ نوافل سے فائدہ ہو جائے۔ نکلتے ہوئے ایک تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، عرض کیا یا رسول اللہ کو نصیحت فرما دیں۔ فرما ہر عمل میں اخلاص کا اہتمام رکھنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی، اور اپنی اصلاح کی نیت ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ ویسے نیت فکر قیامت تک کی، چونکہ قیامت تک کے حضرت جی فرماتے تھے دنیا کے آخری کنارے کی نیت کرو۔ مسلمان دین پر عمل کے 150 سال، جنت میں کتنا رہیں گے؟ ہمیشہ کے لیے۔ کافر نے کفر پر عمل کیا 150 سال، وہ جہنم میں کتنا رہیں گے؟ ہمیشہ، کہ ان کی نیت ہے کہ ہم قیامت تک کی زندگی ملے تو ہمارے کافر مسلمان ہمیشہ جنت میں نیت کی وجہ سے، تو ہماری فکر بھی اور نیت قیامت تک کی۔ اور یہ بھی ہو نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے۔ 4 فضیلتیں چھوٹی چھوٹی، بعض اوقات یہ دعا بھی ساتھی یاد نہیں کی، چھوٹی سی فضیلتیں بھی۔ جب تک فضیلتیں یاد نہیں کرو گے اور بڑھتے ہوئے ان کا استحضار نہیں ہوگا، اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا۔ فرشتہ ندا کرتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور کر دی۔ اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الأہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی الآل والمال والولد واعوذ بک من الحور بعد القور والدفع۔ اس میں اللہ کے بڑے وعدے ہیں، لیکن یاد کر کے پڑھو گے پھر فائدہ ہوگا۔ اس میں اتنا اللہ جب واپس آؤں گھر میں تو گھر میں بھی پریشانی نہ دے، حالانکہ کوئی نوجوان آدمی ایک دن یاد کر سکتی، اس لیے فرمایا 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں گے، توشے میں برکت بھی ہوگی، پریشانیوں سے حفاظت بھی ہوگی۔ ایک صحابی نے کہا جب سفر کرتا ہوں تو پریشانی آتی ہے، توشہ کم پڑ جاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ 5 سورتیں 6 بسم اللہ پڑھ لیا کرو، قل یا ایھا الکافرون سے لے کے والناس تک، تبت یدا چھوڑ کر شروع میں بھی بسم اللہ۔ جب سے ایسا میں پڑھتا ہوں تو میری پریشانی بھی نہیں ہوتی اور توشے میں برکت بھی۔ کبھی کبھی ان کو پڑھ لیا کرو، ان کا تعلق سواری سے بالکل نہیں ہے۔ بستر اٹھاؤ، یہ تینوں اعمال کرو، نکلتے ہوئے یہاں سے، یہاں کے اعمال میں بھی 24 گھنٹے شریک ہونا۔ تو اس لیے فرمایا دوستو یہاں سے جاتے ہوئے تو زادرہ جمع کر لیا، مختلف ساتھیوں کو تقسیم کر دی، زیادہ ضرورت کی راہ سفر دیکھ کر اپنے سفر کی ترتیب بناؤ۔ اس لیے فرمایا دوپہر کا کھانا لے لیا، دوپہر کا کھا لیا، شام کا لے لیا۔ مہمان ہمارے ساتھ ہیں تو مہمانوں کی طبیعت کے مطابق کھانا بناؤ۔ وہ دھنیا ڈال دو، بعض نہیں کھاتے، گرم مسالہ ڈال دیں تو نہیں کھاتے، مرچیں ڈال دی، ان کے لیے مناسب سواری لیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب توکل کرو، یہ جو کہتا ہے نا توکل کرو، سب سے پہلے یہ کھانا مانگتا ہے وہاں جا کے۔ وہ آپ تو کہہ رہے توکل کرو، اب کھانا مانگ رہے ہیں۔ بعض جماعتوں کو مرکزوں میں کھانا مل جاتا ہے، وہ کہتے توکل کرو، ہر وقت کھانا نہیں ہوتا مرکزوں میں۔
وہ ٹائم پہ پہنچ گئی، کسی کو زیادہ راہ لینا توکل کا خلاف نہیں، اس لیے اپنا ساتھی یہ پیسے لے کر ایک آدمی کو جاؤں، یہاں سے پیسے بھی ایک آدمی کو نہ دو، گر جاتے ہیں، اس لیے فرمایا نکلتے ہوئے یہاں سے پیدل بھی چل، دو کی جوڑیاں بنا دو، سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض، پھر واجبات، پھر سنت۔ ایک آدمی کو نماز نہیں آتی، ہم اس کو کھانے کی دعا سکھا رہے ہیں تو کھانے کی دعا بھی سیکھ لیے، لیکن نماز فرض ہے اور دعائے قنوت واجب ہے، اس لیے ان کو نکلتے ہوئے پیدل بھی چلے، وہ تھوڑا بہت اسٹیشن اڈے تک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو روانہ فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سواری کے رسی کو پکڑ کر ساتھ ساتھ چل رہے تھے، حضرت اسامہ بن زید سواری پہ سوار تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یا تو آپ سواری پہ سوار ہو جائیں ورنہ میں نیچے اترتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہ آپ نیچے اتریں گے نہ میں اوپر سوار ہوں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے، یعنی میرے پاؤں کو بھی اللہ کے راستے کی مٹی لگ جائے۔ اور یہ فرمایا جب غازی اللہ کے راستے میں چلتا ہے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں اور 700 گناہ معاف ہوتے ہیں، 700 درجے بلند۔ یہ اس موقع کی بات ہے جو ہم گشتوں میں اس میں بیان کرتے ہیں، اس لیے فرمایا یہاں سے نکلتے ہوئے نظروں کی حفاظت کریں، راستے میں نکلتے ساتھیوں کو سلام بھی کریں، راوڑ میں سامان چھوڑ کے نہ جائیں، راوڑ میں جب آیا کریں تو میلے کپڑے نہ لایا کریں، یہاں 2 دن اعمال کے لیے ہیں، کپڑے دھونے میں لگ جاتے ہیں بدن کے تقاضوں، اس لیے فرمایا اسٹیشن اڈے پر پہنچے، گاڑی میں دیر ہیں، بازار سے گزرے تو چوتھا کلمہ بھی پڑھ لیں، آگے چلنے والے سلام بھی کریں۔ آپ اسٹیشن پر جا رہے ہیں، آپ نے ایک نیا مکان بنا ہوا دیکھا اور آپ نے یہ کہہ دیا ہے مکان کب بنا، فرمایا یہ لایا نہیں، نہ آپ نے خریدنا ہے نہ آپ نے کرائے پہ لینا ہے، یہ فضول بات ہے، اس لیے چوتھا کلمہ پڑھ لو۔ 10 اسٹیشن پہنچے، گاڑی میں دیر ہے، تعلیم شروع کر دی، سامان کا بھی خیال رکھیں، قریب کے لوگوں کو دعوت دے کے اس میں شامل کر لیں، جب گاڑی آ جائے تو بسم اللہ پڑھ کے چڑھنا، صرف بسم اللہ، چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، سواری کی جگہ پر اللہ اکبر نہیں لکھا ہو، اسے فرمایا ایسی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ایسی امت پیدا کروں گا جو اوپر چڑھیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے، نیچے اتریں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے، دین کی وہ محنت کریں گے، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ حلم ہوگا، اللہ پھر دین کی محنت کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے علم میں سے علم دوں گا، اپنے حلم میں سے علم دوں گا، تو یہ اوپر چڑھنے کی وجہ سے بسم اللہ پڑھ کے چڑھیں، چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دی، سیٹ پہ بیٹھ کے ایک دفعہ الحمدللہ، پھر دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ استغفار ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، آسمان کو اندر ہی سے دیکھ لینا، کبھی سر نکال کے دیکھے، پہلے 2 بندے شہید ہو چکے ہیں، پتوں کے اسٹیشن پر کھمبا لگا شہید ہو، ایک اسٹیشن ساہیوال پہ اتنا سخت کھمبا لگا اس کا سر ہی اڑ گیا غریب۔ تو چلتے ہوئے جب گاڑی میں آپ چڑھے تو سنت کے مطابق آپ چڑھے، آپ کی سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، تو یہ نہیں کہنا اٹھو ہماری سیٹوں سے، آپ کو پتا نہیں ہماری سیٹیں بک ہوئی پڑی، بھائی بک کی ہے نا، کوئی خرید تو نہیں لی ہم نے، نرمی سے بات کرو، اچھے اخلاق سے بات کرو، اس لیے فرمایا تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد، نرمی بھائی برابر والی سیٹیں خالی ہیں، یعنی جماعت والے چڑھے گاڑی میں باہر ملکوں میں، یہودی کے بیوی بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کی سیٹوں پر، ان کو اس نے کچھ نہیں کہا، دائیں بائیں ہو کے بیٹھ گئے، اگلے اسٹیشن پر اترے، یہودی کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ پہلے ہم نے اسلام کو اپنے کانوں سے سنا تھا، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ انہوں نے ہم نے سیٹیں پہ ہم بیٹھے رہے، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ تو اخلاق اچھے بنے، کوئی بوڑھا آدمی ہے کمزور ہے اپنے ساتھ بٹھا لیا، اس لیے فرمایا بد نظری لایانی اور غیبت سے بچو ورنہ عملوں کا نور جاتا رہے، خاص طور پر مستورات بھی ہوتی ہیں۔ تو اس نے فرمایا گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں تو گاڑی میں اذان دے کر نماز پڑھو، 2 کی جوڑی بن کر قریب کے ان میں بھی دعوت دینے کی کوشش کریں، دائیں بائیں ڈبوں میں بھی چلے جائیں، لیکن ایئر کنڈیشن ڈبوں میں جا کے وضو استنجا نہ کریں، کیونکہ ہمارا ٹکٹ ہے تو ضرور کر لیں وہاں۔ اس لیے فرمایا آپ گاڑی میں بیٹھے آمنے سامنے،
تو آپ حضرات تعلیم کر لیں، تجوید بھی کر لیں، 6 نمبر بھی کر لیں، آدھ گھنٹہ کر لیں، پون گھنٹہ کر لیں، کیونکہ بس میں تو مشکل ہے، اس لیے دعوت دینے کی کوشش کریں، پیار محبت سے، نرمی سے۔ کوئی بات نہیں سنتا تو اپنے ساتھی کو دعوت، وہ قریب بیٹھے وہ بھی سن لیں گے۔ اس لیے فرمایا جیسے ساس ہوتی ہے نا، کہتی بیٹی کو ہے، سناتی بہو کو ہے، تو کہنا اپنے ساتھی کو تبلیغ والے کے پاس بھی بیٹھ جائے وہ بچ جائے، تبلیغ والے کے تو پیٹ میں درد شروع ہو جا رہا ہے کیسے دعوت۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ کو یہ پکڑ لے کہ 6 گھنٹے تبلیغ والا بیٹھا رہا، مجھ سے بات ہی نہیں کی اس نے۔ تو نرمی سے، محبت سے ان سے بات کرتے رہیں، اذان دے کے نمازوں کا اہتمام کریں۔ گاڑی میں باہر نماز نہ پڑھے، ریل گاڑی کے سفر میں پاس آتے کہتے جی گاڑی نہیں جا سکتی جب تک نماز، گاڑی چلی جاتی، اتنے بزرگ نہیں بنے ہم کہ ہمارے لیے گاڑی کھڑی رہے گی۔ ہاں جی، وہ تو جلندھر اسٹیشن پر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھا رہے تھے صبح کی، گاڑی نے سیٹیاں بجانا شروع کی، گاڑی سیٹیاں بجاتی بجاتی چلی گئی۔ جب نماز ختم ہوئی، ساتھی کہنے لگا حضرت آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا؟ کہ پتہ تھا کہ گاڑی جا رہی ہو تو نماز توڑ دینی چاہیے، کہ پتہ تھا، توڑی نہیں آپ نے؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ گاڑی اگلے اسٹیشن پر گئی، پھر واپس آئی، پھر حضرت کو لے کر گئی، لیکن ہمارے لیے واپس نہیں آئی۔ اس لیے اپنے مختصر نماز پڑھو اور گاڑی کے اندر پڑھو، آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے محل، اور ان کو بھی کہو آؤ بھائی جماعت ہو رہی ہے، وضو کر لو، بیسن بھی ہے، پانی، اپنی نماز پڑھ کے مطمئن نہ ہو جائے، سب کی نیت کرو کہ سب کو نماز پڑھوانی ہے۔ اس لیے فرمایا سفر میں دوستو کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرو، نہ کھاؤ نہ کھلاؤ۔ آپ نے کوئی چیز کھلا دی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو مسئلہ۔ بعض لوگوں نے ایسی جماعتوں کو کھلا دیا اس میں نشہ تھا اور ان کو سارے پیسے نکال کے لے گئے۔ اس لیے فرمایا سفر میں اچھے اخلاق، آپ ذرا جو وہاں اپنے چڑھتے اترتے اپنے سامان کا خود خیال رکھیں۔ بعض اوقات ساتھی کرام کرتے ہیں اور وہ سامان رکھ کے بھول جاتے ہیں۔ آپ حضرات بعض اوقات اسٹیشنوں پر جائیں، بعض اسٹیشن پر گاڑی زیادہ دیر رکتی ہے، وہاں آدھی جماعت پہلے پڑھ لے بعد میں پڑھ لے، جیسے پانی لیتی ہے 20 منٹ وہاں جماعت رکتی ہے۔ بعض جگہوں پر سامان کو اکیلا چور پکڑنا کمال نہیں، چور کو چوری سے بچانا کمال ہے، موقع نہ دے کسی کو کہ آپ کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے فرمایا آپ حضرات جب بستی میں پہنچیں گے تو پہنچے تو بستی جب نظر آئے تو اللہم رب السماوات سبع وما اضللنا ورب الارضین سبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما زرعنا فإنا نسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها۔ بستی جب خیبر کی حضور نے یہ دعا پڑھی، جب بستی میں داخل ہوں اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلها وحبب صالح علیہ الینا، جب بستی میں پہنچ جائیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھ لو گے تو اللہ ہر شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ بستی والوں کی محبت بھی دل میں ہو، اللہم باری یہ بھی پڑھ لیں۔ دائیں بائیں لوگوں کا واؤ بھائی دعا ہو رہی۔ ایک بستی میں جماعت جا رہی تھی، ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کا کلینک تھا، ساتھی کہنے لگے ڈاکٹر صاحب دعا میں شامل ہو جائیں، پہلے دعا میں شامل کیا، پھر کہنے لگے مسجد تک پہنچا دیں، پھر مسجد لے گئے، پھر نفل پڑھوا لیے، پھر مشورے میں بٹھا لیا، پھر سہروزے میں لے گئے، پھر 4 مہینے میں اس نے خود مجھے بتایا کہ دعا میں شامل کیا تھا، اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا، ابھی تک دعا ختم نہیں ہوتا۔ دکانداروں کو نہیں دیکھتے جیسے چلتے بندے کو پھانس میں آئیے تشریف لائیے، چودھری صاحب کو بوتل پلاؤ اور خان صاحب کو چائے پلاؤ، اور موٹا گاہک ہو تو آئس کریم کھلاتے ہیں پردے میں بٹھا کر، ساری آئس کریم اسی کی جیب سے نکل۔ اس لیے فرمایا لوگوں کو دائما لوگوں کو دعا میں شامل کرو اور بستی میں داخل نیت بھی کرو، ہر گھر سے لوگ نقد نکل جائیں، ہر گھر سے ایک آدمی نکل جائے، 5 عمل شروع ہو جائیں، یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے، یہ مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے، غلط یقین غلط طریقے غلط جذبے ختم ہو جائیں، صحیح یقین صحیح طریقے صحیح یہ حضور کی محنت والے بن جائیں۔ اس لیے فرمایا 100% نمازی بن جائیں، 100% لوگوں سے ملاقات ہو جائے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اعتکاف کی نیت کریں، بایاں پاؤں جوتے سے نکالیں دایاں مسجد میں۔ اس لیے فرمایا مسجد میں جا کر انتظامی کاموں میں دخل نہ دیں، اذان تکبیر میں۔ ایک ساتھی نے صبح کی اذان شروع کر دی، تبلیغ والے الصلاۃ خیر من النوم بھول گیا، بستی والے کہہ رہے ہیں تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، اذان بھی نہیں آتی ان کو،
ایک نے جاتے موٹر کا بٹن دبا دیا، حالانکہ پانی بھی تھا، وہ موٹر جل گئی، خراب ہو گئی، بستی والوں نے 5,000 روپے وصول کیے، تبلیغ والوں سے طبیعت صحیح ہو گئی سب کی، آئندہ نہیں موٹر کو۔ بھائی جب پانی جب نہیں ہے تو مجبوری۔ ایک جماعت نے جاتے ساری مسجد دھو ڈالی، سارا پانی ختم کر دیا مسجد۔ ظہر میں لوگ آئے، کہنے لگا جی پانی، اس نے کہا جی مسجد تمہیں کس نے کہا تھا مسجد کو دھو؟ اب مسجد ویران مسجد ہے، گھاس ہے، مٹی ہے، وہ ایک الگ بات، لیکن مسجد کے مداخلت نہ کریں وہاں۔ حضور کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کے ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ۔ بعض اوقات مقامی لوگ پیاز کاٹ کے لے آتے ہیں، انہیں تو پتہ نہیں ہوتا، ہم مسجد بیٹھ کے پیاز کھا جاتے ہیں کچے۔ تو اس لیے بڑا اس کا احتیاط کریں، مسجد میں جا کے نفل بھی پڑھیں، مقامی لوگوں کو مشورے میں شامل کریں، ان کے سامنے اگر آ جائیں وہ تو آنے اپنی جماعت کی نوعیت پر۔ ہماری جماعت میں ایسے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، طالب علم ہیں، ان سے بھی پوچھ لو بھائی کتنے ساتھی ہیں، کتنے گھر ہیں۔ اب یہ تو نیت کرے ہر گھر سے لوگ نقد نکل جائیں، لیکن وہاں جا کر یہ بھی نہیں پتا کرتا کہ گھر کتنے ہیں، یہاں بالغ مرد کتنے ہیں، 4 مہینے والے کتنے ہیں، چلے والے کتنے ہیں، سروزے والے کتنے، روزانہ کتنے جڑتے ہیں، اور تعلیم کب ہوتی ہے، مقامی گشت کا۔ لیکن نرمی سے وہاں جا کے جانچ پڑتال نہ شروع کر دینا، پرانے کتنے ہو کہ 15 ہیں، اور جڑتے کتنے ہو کہ 5 جڑتے، باقی کیا کر دے؟ وہ کہیں بھائی جماعت بڑی چست ہے، اسے دور ہی رہو۔ جتنا کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے، نرمی سے حالات معلوم کرو۔ اگر ماشاءاللہ وہاں جا کر تھوڑی سی آپس میں تھوڑی ترغیب بھی ہو جائے تو حالات بھی معلوم کر لیں، اور جاتے ہی پرانوں پہ ہاتھ نہ ڈالیں، ورنہ سہروزے کی جماعت بنا کے سب نکل جائیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکو۔ مقامی لوگ ہجرت نصرت سے دنیا میں دین پھیلا۔ مکے والوں نے ہجرت کی، مدینہ کیا نصرت کی؟ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، اور ان کی کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہے، دوسرے میرے باہر کا لباس ہے، میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ۔ ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں، تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ یہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرما۔ فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی، جن لوگوں نے ان کی نصرت کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ان کی۔ ہم میں سے انہوں نے تو مکے والوں کو آدھی زمینیں دے دی، اور ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، اور بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، پھوپھی کو بھی نہیں دیتے۔ پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ پھوپھی سے ہماری لڑائی ہے، کیا ہے کہ زمین نہیں دی؟ یعنی چھوٹی سی بچی 8-10 سال کی دروازے پر گئی، پھر واپس آ گئی، پھر دروازے پر گئی۔ کسی مہمان بیٹھا تھا، بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ بار بار دروازے پہ جا رہی ہے گرمی میں۔ اس نے کہا چاچو میرا بھائی آج سکول سے نہیں آیا۔ یعنی بہن بھائی کے لیے پریشان ہے، اور بھائی بڑا ہو کر اس کو حصہ نہیں دیتا، اسی کو وہی محروم کر دیتا ہے اس کو۔ یہ ہمارا یقین گڑبڑ ہے ہمارا۔ ہم سمجھتے ہیں زمینوں سے زندگی۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زمینیں نہیں ہیں، جن کا اپنا مکان بھی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ جب آدمی وراثت صحیح تقسیم ہوتی ہے پھر خاندانوں میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دیکھو وہ اکثر زندگی آخرت کی ہے، اور اللہ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ جو صاحب نے ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے دین کے محنت کو جہاد کرتے ہی رہیں۔ اس لیے فرمایا حالات اگر وہاں پرانے ساتھی زیادہ ہیں، مشورے کے جو مقصد ہے ذرا توجہ سے بیٹھیں کہ دین بھی زندہ ہو، دین کی محنت بھی زندہ۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے، ہجرت، سارے عمل مل کے محنت بنے گی۔ زمینداری میں زمین ہو، پانی ہو، بیج ہو، ٹریکٹر ہو، کھاد، سب محنت بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا دین بھی زندہ ہو، دین کی حاجی عبداللہ فرماتا درپیش مسائل میں اللہ کی منشا کو تلاش کریں۔ اس لیے فرمایا مشورے سے پہلے ترغیب ہو، اور پہلا دن ہو تو مقامیوں کو شامل کریں۔ مشورہ سب سے لیا جائے، سب کی رائے کی قدر کی جائے، کسی کی رائے کو ہلکا نہ سمجھا جائے، کسی کی رائے کو کاٹا نہ جائے، کسی کے رائے میں نقص نہ نکالا جائے۔ نئے ساتھیوں سے پہلے رائے لی جائے، دائیں بائیں دونوں طرف سے مشورہ ہو سکتا ہے،
مشورہ وحی کا بدل ہے یا نعم البدل ہے، دونوں باتیں نہیں کرنی. مشورے کی دعا نہیں ہے، وہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، کوئی حج لے، خاص مشورے کے لیے نہیں، بیان سے پہلے پڑھ لیں اس کے ساتھ. اس لیے فرمایا رائے نرمی سے دی جائے، اپنی رائے کو مسلط نہ کیا جائے، اپنی رائے پہ اصرار نہ کیا جائے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے. فرمایا جس کے رائے پر عمل ہو جائے اس کو ڈرنا چاہیے، جس کے رائے پر عمل نہ ہو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا ہر ساتھی کی رائے کو توجہ سے سنیں، نئے ساتھیوں سے پہلے رائے لیں. اس لیے فرمایا بعض ساتھی کہتے ہیں جو رائے دے اس کے لیے تیار بھی ہو، جیسے بوڑھا آدمی اچھی رائے دیتا ہے تو سب جگہ بوڑھے کو بھیجیں گے، کوئی بھی رائے دے سکتا ہے، کوئی بھی گشت میں جا سکتا ہے. اس لیے فرمایا دین کے تقاضوں کو سامنے رکھیں. اگر کوئی بعض اوقات مشورہ ہوا، حالات بدل گئے تو مشورہ بدلا بھی جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں. عام طور پر کثرت رائے پر فیصلہ کریں، کبھی کبھی قوت رائے پر بھی فیصلہ کریں. بعض ساتھیوں کو رائے بڑی وزنی ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے بھیجا. جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ان کے اندر جو علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں اگر مل جائیں گی تو بغیر لڑائی کی چابیاں دے دیں گے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا. حضرت عمر صحابہ کو جمع کیا، رائے لی کہ کیا کیا جائے. یہ پیغام آیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح، بڑے درجے کے صحابی. حضرت عمر کے جب انتقال ہونے لگا، اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو مجھے یہ نہ سوچنا پڑتا کہ میں امیر کس کو بناؤں. یعنی وہ طاعون کی بیماری پھیل گئی. حضرت عمر، حالانکہ طاعون کی بیماری سے بھاگنا نہیں چاہیے، حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ ابو عبیدہ تم مدینے آ جائے. اس نے کہا میں ساتھیوں کو نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا پھر پیغام بھیجا کہ آ جاؤ. پھر اللہ کی شان وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے. خیر بہرحال یہ کہ حضرت عمر نے جمع کیا. اکثر کی رائے یہ تھی کہ حملہ کیا جائے، فتح کر لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ساتھی کہتے ہیں وہ کر لو. حضرت عمر نے فرمایا آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے. آپ کے جانے سے اگر انسانوں کا خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حضرت علی کی رائے پر عمل کروں گا. اونٹ غلام ساتھ لیا، سامان سفر اپنے لشکر کے پاس پہنچے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ درخواست کی امیر المومنین 14 پیوند لگے ہوں، کپڑے بدل لو. اونٹ کے بھائی گھوڑا لے لو، کپڑے بدل لیے، گھوڑا لے لیا، اونٹ چھوڑ دیا. تھوڑا سا چلے، نہیں میری تو حالت ہی بدل گئی، میرا ہی اونٹ لاؤ، میرے ہی. وہاں جب پہنچے نا، حضرت عمر کی باری تھی رسی پکڑنے کی اور غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی. ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا. اس نے کہا جی ہماری کتابوں میں 14 پیوند ہے، آپ کے 13 پیوند ہے، کہ بغل میں بھی لگا ہوں. بغیر لڑائی کی چابی انہوں نے دے دی، بیت المقدس کی چابی. بات ساتھیوں کو رائے وزنی ہوتی، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. دین کے تقاضوں کو سامنے رکھیں. وہاں پرانے ساتھی زیادہ ہیں، ملکوں کی جماعت بن سکتی ہے. آپ کی جماعت میں استعداد ان کو جمع کرو، ان کا تفقد کرا. تفقد محلے کے میں تفقد، راول پنڈی جا رہے ہیں تو ذکر مسجد میں تفقد، ملتان جا رہے ہیں تو عبدالی مسجد میں تفقد. اگر اور ساتھ تفقد کرا دیں، پاسپورٹ جمع کروا دیں. اور بھی ساتھی ہیں. پہلے جماعت کاغذ پر بنے گی، پھر گشتیں ہوں گی، پھر دعائیں ہوں گی، پھر جماعت. بعض اوقات لکھتے ہی نہیں کون کون تیار ہے. اگر ایسی استعداد والے لوگ قریب کی مسجدوں سے بھی ملکوں کی جماعت لے سکتے ہیں آپ. اور بھی چلے چار میں ہی ساتھیوں کے ارادے ہیں. آج کل تو پنجاب میں گرم علاقوں میں چھٹیاں ہیں، ماسٹر ہیں، طالب علم ہیں، ان کے نام لکھ کے محنت شروع کرو. گشتیں، ملاقاتیں، ان کے مسائل حل کرو، دعائیں کرو، بار بار جاؤ کھیتوں میں، دکانوں میں، گھروں میں. اس لیے محنت کرو گی تو پھر بنو گی. اس لیے اور بھی اگر کام کمزور ہے تو سہروزے کے نام لکھو. اور ساتھ ساتھ مقامی کام اپنے سامنے. تعلیم نہیں ہوتی، کسی نوجوان کو ترغیب دے کر اکرام کر کے تعلیم کرا دی. وہ کہیں جی ہم تو جمعے کو گشت کرتے تھے، اب تو نہیں ہو رہا، کہ آج تو ہمارے سامنے کر لو، آئندہ جمعے کو کر لینا. کہ جی پیروں نے خود کو کر، اب نہیں ہو رہا. ترغیب عملاً کام کرنے سے آتا ہے. کام کیسے آتا ہے؟ تیرنا تو تیرنے سے ہی آئے گا. آپ تیرنے کا مذاکرہ کریں پھر دریا میں پھینکیں انشاءاللہ ڈوب جائے گا. تو یہ جو تعلیم ہے، گشت ہے، یہ کام ہے. محبت سے خود کرنا آسان ہے تو سارے گھروں کے بارے میں بھی روز مشورہ نہیں ہوتا. اپنے ساتھ مشورے میں بٹھاؤ،
اگلے دن الگ بٹھاؤ، پہلے تھوڑی سی ترغیب دے دیں اور پچھلے دن کی کارگزاری سنا دیں، دو دو کی جوڑیاں میں، شہر ہے تو گلیاں تقسیم کر دو، دیہات ہے تو گھر تقسیم کر دو۔ اس لیے فرمایا عملاً یہ بھی جماعت اب حضرات میں مشورہ کریں گے، مشورے سے دل جڑتے ہیں، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، قوت فکر بڑھ جاتی ہے۔ تو مشورے کے بعد مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر گشتوں کی ترتیب بنائیں، جو ساتھی ملکوں والے ہیں، دو ساتھی چلے والوں کے پاس چلے گئے، کچھ سہروزے والے کے پاس چلے گئے۔ اس طریقے سے آپ حضرات علماء کی خدمت میں بھی جائیں، علماء کے پاس ہدیہ لے کر جائیں۔ کیا لے کر جائیں؟ ہدیہ ہو مناسب۔ ایک جماعت گئی، اس نے جاتے امام صاحب کے گھر ہدیہ بھیج دیا، پھل وغیرہ ان کے پاس تھے، امام صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تو انہوں نے آج تک جماعتوں کو ٹھہرنے نہیں دیا، باہر سے آئے لڑنے لگ گئے، نکلو مسجد سے نکلو مسجد۔ وہ لڑ رہے تھے اور بچے ان کے پھل کھا رہے تھے، بیوی ان کی سن رہی تھی، دیوار کے ساتھ ہی مکان تھا مسجد کے ساتھ۔ فوراً بیوی نے چھوٹا بچہ بھیجا، ابو کو بلا کے لائے، اندر گئے، بیوی نے کہا اللہ کے مہمان ہیں، 2 دن رہ کے چلے جائیں گے، آپ کو کہتے کیا ہیں؟ مولوی صاحب ہنستے ہوئے آئے، کوئی بات نہیں، خیر۔ بیوی کا تو ایک ہی بول کافی ہو جاتا ہے مرد کے لیے، بعض عورتیں ویسے بھی غالب ہوتی ہیں مردوں پر، اور ہم اس میں سستی کرتے ہیں۔ ایک جماعت والے مول صاحب کہہ رہے تھے جی بوری بھری ہوئی ہے مسواکوں کی، سارے تبلیغ والے لے کر، اتنا بھاری ہدیہ دے کر آئے امام صاحب۔ کوئی جمعہ پڑھا رہا ہے، نمازیں وہ پڑھا رہا ہے، قرآن وہ پڑھاتا ہے، درس وہ دیتا ہے، جنازے وہ پڑھاتا ہے، عید نماز وہ پڑھ، مر جائے تو مسلمان، وہ تو 30 سال سے امامت کر رہا ہے، ہم تو ایک چلے کے لیے آئے۔ زیارت کی نیت بھی کریں، استفادے کی نیت بھی ہو، اور ان کو دعوت بھی نہ دیں، کارگزاری سنا دیں، کوئی وہاں کے کوئی دنیا کی لائن سے کوئی چودھری نمبردار ہیڈ ماسٹر، ان سے بھی ملو، ان کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوں، ان کی چیزوں کی نفی بھی نہ کریں۔ جماعت والے گئے، ان کی بیٹھک میں لٹکے تو فوٹو، تمہارے ساتھی نے کہا چودھری صاحب یہ فوٹو میں لٹکا ہے، تو فرشتے بھی نہیں آتے، کہتے مول صاحب اپنا کام کریں جائیں آپ، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے فوٹو نکال دیں۔ کھانے پینے کی کھا پی کر جائیں، اگر کوئی چیز دے تو کھانے میں جلدی نہ کریں، جو یہ بیان کر چائے کو شربت بناؤ، شربت کو چائے بنا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، یہ چائے کو شربت بنانے بیٹھ جائیں، وہ تمہیں 10 منٹ دے دیں تو بڑی بات۔ اس لیے رہبر مناسب لے کر جاؤ۔ گشت میں 2 کی جوڑی بن کے جوان آدمی مل گیا، جوانی میں عبادت کریں گے، اللہ کے عرش کی سائے کے نیچے ہوگا۔ غریب آدمی مل گیا کہ غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کوئی بوڑھا آدمی مل گیا کہ سفید داڑھ سے اللہ کو حیا آتی ہے۔ کوئی آدمی دوست کو تاجر مل گیا، سچا تاجر، امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ہر آدمی کو موقع کی، آپ اڈے کے قریب کام کر رہے ہیں، ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر ہیں، مسافر ہیں، ہاکر ہیں جو لاہور، ان پر محنت کرو۔ آپ حضرات اسٹیشن کے قریب، اسٹیشن ماسٹر ہے، کلی ہے، مسافر، ان پر محنت کرو۔ آپ محلے میں کوئی ریٹائر بزرگ ہیں، ان پر محنت کرو۔ گھر والے کہتے ہیں دادا آپ کو سبزی بہت اچھی لے کر آتی، ایک وہ ریٹائر بزرگ کو تبلیغ والے دعوت دے رہے تھے، وہ تیار ہی نہیں ہو رہا تھا، تو اس کو وہاں لے گئے باہر بازار میں، اور گنے کی مشین پہ جوس نکل رہا تھا، صبح جوس نکالو بابا جی کو جوس پلانا ہے۔ انہیں گنا ایک دفعہ دیا، پھر دوہرا کر کے دیا، پھر چوڑا کر کے دیا۔ بابا جی دیکھ رہے ہیں کیسے جوس نکل رہا ہے، قطرہ بھی نہیں چھوڑا، سارا نکال دیا۔ یا تو تبلیغ میں چلو، ورنہ گھر والے ایسے جوس نکالیں گے جیسے گنے کا نکل رہا ہے۔ وہ رونے لگ گیا، دیکھ بیٹا دوپہر کو دکان پہ بٹھا دیتا ہے، خود ایئر کنڈیشن میں جا کے سو جاتا ہے، دوسرا شام کو بٹھا دیتا ہے مجھے۔ تو اس کو، یہ بوڑھے آدمی کو نا جلدی سمجھ بھی نہیں آتی، یہ جو بوڑھا گوشت ہوتا ہے نا یہ دیر سے گلتا ہے، ذرا ساری زندگی جب کھپ جاتی ہے۔ ان پر بھی سکول کالج والوں پر محنت کرو، آج کل چھٹیاں ہیں، یہ جو فیل ہو جاتے ہیں ان کو تلاش کرو، یہ جلدی نکل جاتے۔ ایک نوجوان فیل ہو گیا، کوئی پوچھے کیسے فیل ہوا، پھر کسی اس نے بستر اٹھایا، اکٹھا ہی 4 مہینے میں چلا گیا، پھر مدرسے میں داخل ہو گیا، پھر عالم بن گیا۔ ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے چلا لگانے کے لیے، وہ جو ہار گئے تھے نا، وہ چلا لگانے، ہار جائے نا پھر جلدی نکلتا ہے، بڑی بیماری لگ جائے، کوئی بھاری نقصان ہو جائے، پھر تبلیغ میں آتا ہے آدمی۔ لیکن اس نیت میں لوگوں کو نہیں نکالنا، تبلیغ میں چلے جاؤ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ فضائل صدقات میں آتا ہے بعض لوگوں کو اللہ بیماری رکھتا ہے، اگر صحت دے دے تو مان بگڑ جائے، بعضوں کو صحت مند رکھتا ہے، اگر بیمار کرے تو ان بنیادوں پر لوگوں ایک کام ہے، ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا جو ساتھیوں کے چلے باقی ہیں ان سے بھی ملو، جو ساتھی دوست بزرگوں بھائی مسجد کے قریب جتنے بھی طبقے ہیں، کوئی اسٹیشن ہے، کوئی عدالت ہے، بازار ہے، صبح تو 2.5 گھنٹے تعلیم کر لو، دوپہر مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، پھر ظہر تک گشتیں کرو۔ دیہات ہے، صبح لوگ ملیں گے آپ،
آپ اگر ناشتہ کر کے نکلیں گے آپ کو نہیں ملیں گے، رہبر ہر وقت نہیں ملتے، صبح شام آپ نکلیں گے وہاں دوستوں اپنے ملک میں رہبر کی کیا ضرورت. ہم ایک دفعہ باہر گئے سوئٹزرلینڈ، ہم نے کہا مسلمان کہاں ملیں گے؟ اس نے کہا تو اڈے پر ملیں گے. ہمیں کیسے پتا چلے گا مسلمان ہیں؟ اس نے کہا کالوں بالوں والے مسلمان، گورے بالوں والے انگریز. تو اڈے پہ گئے، سلام کرتے وال لیا. میں کہا اور کہاں ملیں گے؟ کیا اور شراب خانے میں پڑے ہوں گے بے ہوش. شراب خانے سے بے ہوش لوگوں کو اٹھا کر لاتے تھے، پھر 7 بندے 4 مہینے کے لیے آ گئے تھے وہاں سے. کھپنا پڑتا ہے، پھرنا پڑتا ہے، بار بار جانا پڑتا ہے، منت کرنی پڑتی ہے، خوشامد کریں. والد صاحب نہیں مانتے، والد کا تعلق والا تلاش کرو. کہ جی اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو بھائی قرض لے لو، بکریاں کھڑی بکری بیچ دو. دنیا کے لیے تو سارے کام کرتے ہیں، جب تک ان کے مسائل کو حل نہیں کرو گے، قربانی نہیں کرو گے، جب تک تھکو گے نہیں. پھر جیسے وہ ایک جماعت نے کاغذ سنائی، ایک آدمی نے 4 مہینے لکھوا دیے، غلطی سے نیا بندہ تھا، گھر گیا نا پریشان ہو گئی. بیوی سے کہنے لگا میں نے تو غلطی سے 4 مہینے لکھوا دیے. اس نے کہا میں تو جا نہیں سکتا. بیوی نے کہا تبلیغ والے لینے آئیں گے آپ. پہلے زمانے میں تو لوگ پھرتے تھے. اس نے کہا مجھے کوئی راستہ بتائیں، میں نہیں جا سکتا. تو بیوی نے کہا اچھا تو ایسا کریں، صبح اذان ہوتے ہی تو میرے میکے چلا جا، دوسرے محلے میں اس کے سسرال والے تھے اس کی. یہ ٹھیک ہے. جیسے صبح اذان ہوئی نا دروازہ کھولا اس نے، تبلیغ والے پہلے کھڑے السلام علیکم. ایسے ہوتی ہیں وصولیاں. بتاؤ آج کل جماعتوں میں 3-3 4-4 دفعہ ہم سو رہے ہیں. چڑیا کا بچہ بھی نہیں نکلتا. اور نقد نکالنا نہیں سیکھا تو تبلیغ نہیں سیکھی. پھر واپس جا کر بھی اس نے فوراً دروازہ بند کیا. بیوی نے کہا پچھلے دروازے سے نکل. وہ پیچھے بھی بھاگ کر آ گئے. تو کہا بھائی بیٹھک کھولو. بیٹھک کھولی، پھر ترغیب دی، پھر روتا رہا. پھر بیوی 4 مہینے کا آگے بڑا میں بڑی دعائیں دیتا تھا. بھائی جب تک تھکو گے نہیں دل سے دعائیں نہیں نکلتی. مسائل ان کے حل کرو، ہر قسم کے لوگوں سے ملو، بار بار منت میں. یقین جانے دوپہر کو ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ آنکھ لگ گئی تو ساری تھکاوٹ ختم. صبح حضور سے ثابت ہی نہیں ہے سونا. صبح سوئیں گے 2-3 گھنٹے پھر کام نہیں کر سکتے، پھر آپ کی اور تھکاوٹ چڑھ جائے گی. آپ کریں گے محنت، بڑی قربانی کر کے آئے. آپ گھر کاروبار بیوی بچے، چلے میں 15-20 ہزار روپے لگ جاتے ہیں. آج 3 چلے میں 50 ہزار روپے لگتا ہے. ایسے نہیں لگتے 3 چلے، لیکن یہاں بندے کو نفس شیطان سست کر دیتا. تو کون کون نقد جماعت ہے؟ جماعت نہیں نکلی، سر جوڑ کے بیٹھو. محنت میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے، فکر میں کمی ہے. کوئی تو دوست بزرگ بھائی ہو، کوئی سنت تو نہیں چھوڑا اپنے. ہر قسم کے وہاں ہمارے محلے میں ڈاکٹر ہیں ان سے ملو. چوک بازار میں جماعت ہے، صبح مزدور کھڑے ہوتے. ہسپتال قریب ہے تو ڈاکٹر ہیں مریض ان سے ملو. ہمارے وہ بزرگ ہیں بھاولپور کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے کوئٹہ، تو ہم رات کو نکلے گشت میں تو ہمیں کوئی ملا نہیں. تو ہم نے سوچا کہ کوئی دیکھا ڈاکٹر کی دکان ہے، اس میں نائٹ کلینک لکھا ہوا. تو ہم اندر چلے گئے، بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے، ہم لکھ پہ عورتوں کو ملا نہیں. تو ڈاکٹروں کی دعوت دیتے. ہم ڈاکٹر ہمیں مریض سمجھ رہا تھا کہ تبلیغ والے دوائی لینے آئے. ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ مریضوں میں پھنسا ہو، اس کو نکالیں کسی طریقے سے. جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے نا، پھر وہ میڈیکل رات میں آئے جو دوائیں بیچتے ہیں وہ چلا گیا. ہمیں مول صاحب آپ بھی آ جائیں. وہ مریض والی کرسی پہ بٹھایا، کہنے لگا مول صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمارے بزرگ ہیں اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کو ایک تکلیف ہو تو بتاؤں. تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیفیں. اس نے کہا کچھ تو بتائیں، بتائیں گے تو علاج ہوگا. اس نے کہا تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف ہے. اس کا دماغ گھوم گیا. اس نے کہا پہلا ہی مریض ہے جو مرنا نہیں چاہتا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا. یہ موت اللہ سے ملاقات ہے، اور مومن کا یہ تحفہ ہے اور جنت کا یہ داخلہ ہے. وہ ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے. دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، اس میں تو بڑا مٹھاس ہے. دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی، کھانے پینے کی چیزوں میں مزہ آتا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی شادی ہوئی. پہلی رات کی دلہن کے پاس گیا، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لیں. 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر لیا، پھر روزہ رکھ لیا. اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا. تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا آپ کا بڑا نیک ہے، سارے دن جو ہے روزہ رکھتا ہے، ساری رات نماز پڑھے. حضور کی خدمت میں لے کے حضور نے فرمایا تیری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے بدن کا بھی.
اور ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے۔ موت قریب ہے یا دور ہے بتاؤ؟ قریب ہے کہ پتہ نہیں آدمی تشکیل میں۔ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا، جب جنازے آئے تو 2 آ گئے کہ دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا وہ بھی اعلان کرتے ہی مر گیا۔ ایک اعلان سے 2 جنازے ہو گئے۔ نوجوان بالکل دولہا تیار، بارات چلنے والی تھی۔ دولہے نے کہا جی میرا دوست اٹھا ہوا ہے، اگر 5 منٹ دے دو تو میں لے آؤں۔ موٹر سائیکل ایسی تیز چلائی، پتہ نہیں کہاں ٹکرایا، تھوڑی دیر کو اطلاع آئی کہ دولہا مر گیا، جنازہ پڑھو۔ اور ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہیں وہ دوست نظر آتے ہیں۔ سورہ تغابن میں آتا ہے ایمان والو بس تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، بچے ان سے۔ اور ڈاکٹر کہنے کا مطلب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانا ہے؟ سمجھ گیا ہوں۔ دیکھو دوست، دیکھو آپ حضرات پھرو گے، تھکو گے، ہر قسم کے لوگوں کو دین کے لیے تھکو گے، اللہ تمہیں دنیا کے لیے نہیں تھکائے۔ دین کے لیے پھرو گے پھر دنیا کے لیے نہیں پھرو گے، دین کے لیے تھکو گے پھر دنیا کے لیے، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دنیا کے تھکنے سے بچا لے۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کی قدر کرو۔ وقت بہت قیمتی ہے۔ 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا، اللہ نے 2 کروڑ دے دیے۔ صحت خراب ہو گئی دوبارہ، وقت کبھی کسی کے ہاتھ میں۔ آپ کی نماز رہ گئی، آپ کا گشت رہ گئی، آپ کی تعلیم، ساری دنیا خرچ کر ڈالیں اپنے لیے۔ اس لیے سر جماعت نہ ملے، پوری جماعت فکر مند ہو، اپنے اندر کمیاں تلاش کریں، ہر ساتھی دوست بزرگوں، اور اس کے بعد جب دعوت دے دے کہ تھک جائیں پھر 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم کرو۔ تعلیم سے پہلے سب ساتھی جمع ہوں، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، تحیۃ نفل پڑھ کے بیٹھے۔ تعلیم کے مقصد کی کل باتیں آ گئی تھی کہ سچی طلب پیدا ہو جائے، علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین آ جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، اللہ رسول کی بات دل متاثر ہو جائے، قرآن حدیث کا نور دل میں آ جائے۔ توبہ کر کے بیٹھیں تاکہ نور دل میں داخل ہو۔ دھیان کے ساتھ ان پڑھ سے بھی تعلیم کراؤ، سب کو جمع کرے، مقصد آداب بیان کریں۔ اس لیے فرمایا تعلیم سے شروع سے لے کے آخر تک، اس لیے صحیح تعلیم میں پوری جماعت جمع ہو، عمومی گشت میں بھی اس لیے فرمایا کہ پوری جماعت جمع ہو کر سارے آداب کی رعایت کرتے ہو۔ اس لیے صحیح یقین، حضور والا طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ، نفس کا مجاہدہ، طبیعت کے تقاضوں سے، نفس کے بہانوں سے تعلیم سے اٹھنا نہیں۔ فضائل قرآن سے پڑھیں، پھر تجوید کریں، پھر فضائل نماز، پھر فضائل ذکر، پھر فضائل تبلیغ، پستی کا واحد احتجاج اور قائد صحابہ، اور فضائل صدقات کے دونوں حصے۔ پھر 6 نمبر کا مذہب۔ یہ جو تعلیم میں دوستوں خوشبو لگائیں تو پہلے لگا لی، ہر آدمی کو خوشبو موافق نہیں آتی، بعض کو تکلیف ہو جاتی۔ تعلیم شروع ہو جاتی، ایک آدمی 10 روپے کی شیشی نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد۔ یہ جو تعلیم میں نیند آتی ہے یہ سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب سکینہ نازل ہوتی ہے تو دونوں آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ جو ہے نا سستی کا نام ہم نے سکینہ رکھا، یہ ساری سکینہ تبلیغ میں آ گئی، آنکھ ہی نہیں کھلتی، گھر والے تو سونے نہیں دیتے، ساری نہیں۔ ایک آدمی ہمارے ساتھ جا رہا تھا تشکیل میں، لکی مرو تمہاری تشکیل تھی، کہنے لگا جی میں تو پورے سال کی تھکاوٹ تبلیغ میں اتارتا ہوں، ذرا گندی دنیا میں تھکتے ہیں اور یہاں سوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کہ ہم نے اس کو بہت کشتیں کرائی، جوتے بھی ٹوٹ گئے اس کے۔ جب 15-20 آدمی نکلے نا چلے 4 میں، بہت خوش تھا، کہنے لگا ہم اپنے ساتھ تبلیغ میں نکل کر بھی ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ، بدن کے تقاضوں میں کہتے ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی تعلیم، سارے ساتھی محتاج بن کر تعلیمی گشت بھی کریں، اور تجوید میں جتنے صحیح پڑھنے والے ہوں اتنے ساتھیوں کے حلقے بنائے جائیں، اور روزانہ جس کے ساتھ جس کی جوڑی اس کے ساتھ ہو تو پتا ہو کس کی غلطی کہاں ہے، نرمی سے سکھائیں۔ نئے لوگوں کو تجوید میں نہ، محلے والوں کو نہ بٹھائیں۔ بعضوں کا صورت نہیں آتی وہ شرمندہ ہو جائے گا، آئندہ آئے گا نہیں آپ کے پاس۔ ساری کتابوں سے پڑھو، اپنے باتیں نہ کرو، چھوٹی حدیث 2 دفعہ پڑھ لو، بڑی 1 دفعہ پڑھ لو، اب باتیں نہ کریں۔ 6 نمبر ایک ہی حلقے میں بیان کریں، تعلیمی گشت بھی کرنے قریب کوئی تعلیم میں آ جاتا ہے تو تعلیم بند کر کے تھوڑی دعوت دے دو، وہ خاص قسم کا آدمی ہے 2 ساتھی الگ بیٹھ کے اس کو کوئی کرام بھی کر دے، اس کو دعوت بھی دے دے۔ اس لیے فرمایا 6 نمبر کے ایک ہی حلقے میں 6 نمبر بیان کرنے، مختصر بیان کرو۔ تعلیم 2 حصوں میں نہیں ہو سکتی کہ آدھی تعلیم اب کر لی، آدھے ظہر کے بعد آپ کر لیں، آپ 10 بجے کر لو، ظہر کے بعد کر لو۔ اس لیے فرمایا ایک ہی جگہ میں ایک ہی وقت میں تعلیم ہو۔ تعلیم کے دوران
چائے گرم گرم آگے دوستو، پانی بھی نہیں پینا چاہیے تعلیم کے دوران۔ اس لیے فرمایا تعلیم میں 6 نمبر، پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین، مخلوق نہ ہونے، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا یقین، اس کے حافظ۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، وہ گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ اللہ کے خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں دب جاتا، اور اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال نہ کرتا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے مالک ہونے کا یقین۔ ساری دنیا مل کے دوستو آتا ہے کہ ہمارے جیب میں پیسے میں مالک نہیں ہوں، زبان کا مالک میں نہیں ہوں، زبان یہ بولو یہ نہ بولو، یہ سنو یہ نہ سنو۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ملنے کے لیے ہم نے عرض کیا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک، فرمایا مجھے اپنے 2 عملوں میں بہت بھروسہ ہے، ایک میں لایانی نہیں کرتا، دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے۔ 4 حدیثیں ایک جگہ آتا ہے 4000 حدیثوں کا خلاصہ ہے، ایک جگہ آتا ہے 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ دوسری حدیث پر جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تیسری حدیث پر چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے۔ چوتھی حدیث پر ترک ما لا یعنی کی لا یعنی سے پرہیز کرو۔ حضور نے اے ابو ہریرہ کون ہے جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے، اوروں کو سکھائے، عمل کرے؟ یا اصلا میں سیکھوں گا عمل کروں گا اوروں۔ ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ دیکھو کھانے میں بھی حرام ہے، مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، کوئی ایک ہی حرام نہیں، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار۔ دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ۔ پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو، زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا۔ ہم کسی چیز کے مالک نہیں، جیب میں پیسے ہیں میں فضول خرچی نہیں کر سکتا، میں کنجوسی بھی نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اللہ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک۔ جان تیری نہیں تھی، جان تو میری۔ ہم کی مالک نہیں، اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑ، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، کم نہ تولتا، جھوٹ نہ بولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ پہلے زمانے مرد کمانے کو جایا کرتے تھے، ان کی گھر والیاں ان سے کہا کرتی تھیں کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، ہم رات کو فاقے سے گزار لیں۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دوستو حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ حضور کے طریقوں میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو درد مندوں کے درد دور کرتا ہے اور غم زدوں کا راحت رساں ہے، ہر اکیلے کا ساتھی ہے، ہر اکیلے کا ہمدم ہے۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے اور کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، ہر اکیلے کا ساتھی۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب ہے جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ساتھ میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے، یہ اللہ کو اپنانے کی۔ زبان کا کلمہ دل میں آ، زبان کا کلمہ دل میں آ۔ حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین۔ طریقہ سیکھ لیا اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا۔ جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور شکل۔ سچ بولے 1 لاکھ دینا پڑتا ہے، جھوٹ بول دیں 1 لاکھ آ جائے، جھوٹ بول کے مال آئے گا، وہ مال نہیں وبال ہے۔ ملک ہے، مال ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، چاندی ہے، حضور کا طریقہ نہیں ہے، ناکام آدمی۔ نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ عہدہ ہے، نہ ڈگری ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ زمین ہے، حضور کا طریقہ یہ کامیاب آدمی۔ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ حرام کاموں سے روک۔ اس لیے فرمایا نماز کا بننا ساری زندگی، نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ نماز جب بنے گی جو نماز میں صحیح یقین ہو،
مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، آنکھوں کا صحیح استعمال، نماز کی نیت باندھ، سجدے کی جگہ سے نگاہ آگے نہ جائے، رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان، تشہد میں گود میں، اور سجدے میں ناپین ہو۔ آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیا تو خوشو نصیب ہو جائے۔ کانوں کو صحیح استعمال، اپنی نماز میں اپنی سنو، امام صاحب کے پیچھے پڑ امام صاحب کی سنو۔ ایک آدمی نے اپنی سنتا ہے نا امام صاحب بازار کی آوازیں سنو، 5 منٹ صحیح۔ زبان کا استعمال، ہاتھوں کا صحیح استعمال، پاؤں، بعض ساتھی سجدے میں جاتے ہیں نا دونوں پاؤں ایسے اوپر اٹھا لیتے ہیں، ٹریکٹر کے ہل نہیں اٹھ جاتے اوپر، انہیں یہی پتہ نہیں کہ زمین سے پاؤں جدا نہیں کرنا۔ قرآن بھی صحیح ہو، بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، رزق بھی پاک ہو، رکوع بھی صحیح ہو، سجود بھی صحیح ہو، قومہ بھی صحیح ہو، جلسہ بھی صحیح ہو، قرآن بھی صحیح ہو، عاجز انکساری بھی ہو، بہت ساری چیزیں ہیں جب نماز، پھر نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، پھر بلائیں دور ہوتی ہیں، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں نمازوں سے، عاجز انکساری بھی ہو۔ اس لیے فرمایا نماز کا بننا سر، یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ 5ویں قسم کے علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے، جنت کے راستوں کا نشان ہے، علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے فرمایا یاد کرنا تسبیح کے برابر، مطالعہ کرنا روزوں کے برابر ہے، تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، تلاش میں جانا، ساری مخلوق دعائے مغفرت کرتی۔ پہلے علم آدم، ایک نوجوان کہہ رہا تھا تبلیغ والے بزرگ، بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ کیا آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے؟ اگر وہ باتیں نہ کرتے نا، آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے، یہاں کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔ تو پہلے علم آتا ہے، یاد رکھنا علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے۔ علم ہے عمل نہیں ہے، یقین نہیں ہے تو چل نہیں سکتے۔ ایک بعض لوگ جنت میں جا رہے ہو، بعض جہنم میں، وہ کہیں گے بھائی جان آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں، تو تمہیں تو دعوت دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے۔ تبلیغ والوں نے دروازہ بجایا، ایک نوجوان نکلا، آپ کیا تبلیغ کریں گے؟ میں ایم اسلامیات ہوں، اور چڈی پہن کے کھڑا تھا وہ چھوٹی، سوچ رہے تیرے ایم اسلامیات تو سامنے نظر آ رہی ہے تو ننگا کھڑا تھا۔ بعض آدمی کو علم دھوکے میں ڈال دیتا، آدمی کو میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا۔ بعض لوگ پہاڑوں جیسے، عرب کے پہاڑ جیسے حاضر ہوں گے اعمال، لیکن جہنم میں پھینکے جائیں۔ یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں گے؟ مال آتا تھا، مال پہ ٹوٹ پڑتے تھے، نہ دیکھا حلال نہ دیکھا حرام، نہ دیکھا جائز نہ دیکھا ناجائز۔ اپنی اپنی کمائیوں کے بارے میں مسائل پوچھو، تجارت کیسے کریں، کمانے کے بارے میں پوچھو، پھر خرچ کرنے کے بارے میں پوچھو۔ پہلے 20 لاکھ کی گاڑی، اور پیسے 50 لاکھ کی گاڑی، پھر 1 کروڑ کی گاڑی۔ یہ یتیموں کے لیے پیسے، یہ غریبوں کے لیے، دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، یہ مدارس کے لیے ہے۔ یہ نہیں جب 3 جوڑے بندے کی ضرورت ہے باقی وزن اٹھا پھر رہے ہیں۔ اپنے دوست بزرگوں بھائیوں کمائیوں، بعض لوگ ڈپٹی پہ نہیں جاتے، تنخواہ لے کر آ جاتے، ڈپٹی دیتے ہیں تو پوری نہیں دیتے۔ آپ کمائی صحیح اور خرچ کرنے کے بارے میں پوچھو کہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یہی تجارت آپ کو جنت میں لے جائے گی، یہ غلط طریقے پر یہ جہنم میں لے جائے گی۔ یہ ملازمات کو صحیح کریں گے تو صحیح کامیاب ہو جائیں گے، غلط کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا اپنی اپنی نمازوں پھر مسائل پوچھ کے زندگی کو الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان۔ اللہ تعالیٰ شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہے۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں الگ بیٹھ کے جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر، جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہے، عبادت کے قابل ہے، تیرا حکم مانیں گے، اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھوٹائی کی کوئی حد نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہوتے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ
میں کتنے دیر درود شریف پڑھ لیا کروں؟ یا رسول اللہ جو میں ذکر اذکار کرتا ہوں چوتھائی وقت درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ دے۔ آدھا وقت پڑھوں؟ حضور نے بس زیادہ پڑھو۔ یا 3 حصے پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو۔ یا رسول اللہ سارا وقت درود شریف پڑھوں؟ سارا وقت درود شریف، سارے ہم اور سارے غم ختم۔ اور جو کثرت سے درود شریف پڑھنا اس کی حاجت پوری۔ بعض کام نہیں ہوتے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو میں تو بہت درود شریف پڑھتا ہوں۔ بعض کام ایسے نہیں کہ نہ ہونے میں بندے کا فائدہ۔ ایک آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ اس کے پاس، ہوائی اڈے پہ بھاگا جا رہا، استنجے کا تقاضا ہوا، بیگ باہر رکھا، استنجے خانے میں گیا، کوئی چور بیگ لے کے بھاگ، اس میں ٹکٹ، پاسپورٹ، ویزا، باہر آیا تو بیگ ہی نہیں، اب رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کیا کرتا بیچارہ، رو دھو کے بیٹھ گیا۔ 8 گھنٹے کے بعد پتا چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں کر اللہ بھلا کرے چور کا، وہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ بندے کو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا ایمان والوں۔ حضور کے پاس کچھ لوگ ہیں، حضور نے فرمایا تمہارے پاس ایمان کی کیا علامات؟ یا 5 کا تو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ ایمان مفصل ہے، اور 5 پہ ہمارا عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یا 5 ایمانی علامات ہمارے پاس زمانہ جہالیت سے، وہ کیا ہیں؟ تنگی میں صبر کرتے ہیں، فراخی میں شکر کرتے ہیں۔ نمبر 3، دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے ہیں۔ نمبر 4، دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ ہمارا حقیقی بھائی ہو نا، اور ہماری ناراضگی ہو اور وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو، ہم کہتا ہے اس کو صحیح رگڑا لگ رہا ہے اور لگنا چاہیے، یہ حال ہے ہمارا۔ کہتا ہے دشمن کو بھی تک دیکھو۔ 5واں فرمایا اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتے۔ حضور نے فرمایا یہ ایسی علامات ہیں، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جائے۔ حضور نے 5 ان کو اور بتائیں ایمانی۔ فرمایا ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا۔ نمبر 3، دنیا سے بے رغبتی۔ نمبر 4، آخرت کی رغبت۔ نمبر 5، اللہ کے خوف کو اختیار کرنا۔ یہ 20 ہو گئی۔ اس لیے فرمایا دوستو استغفار بھی کریں، پچھلے زندگی پہ روتے رہنا، اور آئندہ شرح عمل نہیں کرنا۔ جس بار اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی چلاتے ہیں اور بارش بھی برساتے ہیں، استغفار کرنے والا تقوی والے کے برابر۔ تو تقوی بھی نہ مات، استغفار کریں۔ اب پچھلی آج تک میں نے صحیح محنت نہ کی، کتنے لوگ جہنم میں چلے گئے میری وجہ۔ نکلنے کے زمانے میں کتنی کمی رہی، اس لیے استغفار کریں۔ ہر موقع کی دعا، ہر موقع کا سنت عمل، ہر قرآن کی تلاوت۔ اس لیے 4تھے نمبر میں حقوق کی ادائیگی۔ اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے۔ دینے کے جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی، اور لینے کے جذبہ ہوگا عداوت۔ صحابہ کرام کے اندر دینے کا جذبہ تھا، لینے اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے، کھانا مہمان کو کھلا رہے، عمل بنا، خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پلا گئے، عمل بنا۔ آج کے لوگوں کو کھانے کا جذبہ۔ 2 آدمیوں نے کھانا کھایا، دونوں کھانا کھا کے رونے بیٹھ، کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے تو دانت نہیں تھے، اس کے دانت تھے، کھانا یہ کھا گیا دانت والا۔ اچھا دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کیوں نہ رو، مجھے تو چبانے میں دیر لگی، یہ نکل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں، وہ کہہ رہا وہ کھا گیا، وہ کہہ رہا وہ کھا۔ صاحب کوئی کسی کا مقدر نہیں کھا، صاحب بکرے کی سری ساتھ، ہر ظالم کے خلاف، ہر مظلوم کے ساتھ۔ باپ ظالم ہے اور دشمن مظلوم ہے تو باپ کے ساتھ۔ ایک نوجوان کوئٹہ سے آیا، یہاں میں ملا، کہنے کہ میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا کیوں نکالا ہے؟ میں نے والد کے خلاف گواہی دی ہے۔ میں کیا گواہی دی ہے؟ کہ میرے والد نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، مجھے عدالت میں لے گئے اور گواہی تو زمین ہماری ہے۔ میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ زمین ہماری نہیں ہے، زمین دوسروں کی ہے، ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا ہو۔ ابا جان کو آیا غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا، میں بستر اٹھا کے رہا ہوں۔ یہ ہماری قوم ہے، یہ ہماری برادری ہے، یہ ہماری پارٹی ہے، آج اب ان کی وجہ سے حکم توڑے، کل کو یہی آپ کے خلاف، کوئی اولادیں کیوں خلاف ہو رہی؟ اولاد کی وجہ سے لوگ حکم توڑ رہے، قوم کی وجہ سے برادریوں۔ اللہ کے ہاں اس کا دین ہے۔ اگر ایک ہندو کو مسلمان نے 10 مکے مارے، سارے مسلمان جمع ہوں، مسلمان کو پکڑے، ہندو کو ہو اس کو 10 مکے مارو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ یہود نے چرا لی تو قاضی شورے کے پاس فیصلہ گیا، حضرت علی امیر المومنین، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا دعویٰ ہے زرہ میری ہے تو آپ گواہ لائیے کہ میرا غلام گواہ ہے۔
دوسرا لائیے کہ میرا بیٹا، کہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا اور نہیں ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر. یہودی نے کلمہ پڑھ لیا، تمہارا دین اتنا سچا ہے، اگر امیر المومن گواہ نہیں لا سکے تو ان کے خلاف فیصلہ کر لیا. مسلمان ہو گیا، کلمہ بھی پڑھ لیا. حضرت عمر نے، حضرت علی نے اس کو گھوڑا بھی دے دیا، اس کو 700 درہم بھی دے دی. اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں، سارے غیر مسلم آج اسلام میں داخل ہیں. تسبیح ہمارے ہاتھ میں اور روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد، حج ہمارا بیت اللہ. اس لیے فرمایا دنیا میں لینا ریا ہے، آخرت میں لینا ہے. دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود، بدلہ، نیکی کر دریا میں ڈال. چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے. بڑے بڑے عمل کرنے والی سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے. نیت خراب، نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی. اس لیے فرمایا نیت کا مسئلہ اللہ بندے کے درمیان راز ہے. بار بار نیتوں کو دیکھو میں عمل کیوں کر رہا ہوں. اس لیے فرمایا وہ میواتی کہنے لگا حضرت جی ہمارا کیا بنے گا آخرت میں. حضرت جی نے فرمایا جیسے گندم کے ساتھ مٹی تل جاتی ہے نا اسی بھاؤ ایسے نکل جائیں گے. تو میواتی اچھا کہ حضرت جی نے چھانا لگا دیا تو کیا ہوگا. اس نے کہا پھر ہم بھی نہیں کر سکتے. یہ جو بعض اوقات شیطان پچھلے اعمال بھی ضائع کر دیتا ہے. وہ جی جو سن 70 میں سفر ہوا تھا نا تو بڑا جوڑ تھا. اب سن 70 والا سفر بھی دکھا رہا ہے. بھائی اپنے کتنے ملکوں میں سفر کیا ہے اس کو نہ پوچھا کرو، بتانے والے نہ بتایا کریں. ریاکاری آ گئی تو مارا جائے گا. اس لیے فرمایا اخلاص کا مسئلہ بڑا ہے. اخلاص والے ہدایت کے چرن، بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے. خوشحالی اخلاص والوں کے لیے ہدایت کی. جماعت میں ایک امیر صاحب روزانہ ساتھیوں کی ڈانٹ، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا کبھی کسی کو. ساتھی پریشان رہتے تھے. امیر صاحب کہیں چلے گئے، ساتھیوں کو موقع مل گیا مشورہ کرنے کا کہ امیر صاحب تو روزانہ ہی نمبر لگاتے ہیں، کبھی کیا کیا جائے. ایک نوجوان کہنے لگا ہم اصل میں امیر صاحب کی خدمت نہیں کرتے، ہمیں خدمت کرنی چاہیے. جس نے یہ رائے دی وہ اکیلا اٹھا اور امیر صاحب کے سارے میلے کپڑے نکال کے دھو دیے. صبح جب اٹھے امیر صاحب تو کپڑے نہیں تھے. باہر نکلے تو سارے دھلے. بہت خوش، کس نے دھوئے کس نے دھوئے، کسی کو علم نہیں تھا. دھونے والا اخلاص والا اس نے کسی کو نہیں بتایا. اس دن کے بعد امیر صاحب نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا. صادق امیر صاحب وہ ڈانٹ پڑ کیسے چھوڑ کے آپ روزانہ نمبر لگا دیتے. اس نے کہا مجھے ڈانٹنے کا خیال تو آتا ہے، جب میں ڈانٹنے لگتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہیں اس نے کپڑے نہ دھوئے ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں. ایک اخلاص والے نے سب کی جان چھڑا دی. کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے. اس لیے دوست بزرگوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اللہ کو راضی کرنے کی. سارا اندر، اور یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. بعض لوگ اخلاص کے زور میں آ جاتے ہیں اور یقین کو کھو بیٹھتے ہیں. بعض یقین کے زور میں آ جاتے ہیں اخلاص. بعض کہتے ہیں انعام ملے نہ ملے ہم اللہ کے لیے کریں. ارے اللہ تو انعام کا وعدہ کر رہا ہے، تم کہہ رہے ملے نہ ملے. اشراق پڑھنے پر حج عمرے کا اجر کا یقین ہو. اشراق اللہ کو راضی کرنے کی. انعام اپنی جگہ پر ہے اور اخلاص اپنی جگہ پر. اس لیے فرمایا دنیا میں دین زندہ ہوگا حضور والی محنت اور قربانیوں سے. آپ حضرات نکلے، صحابہ کرام ہر موقع پر نکلے، ہر حال میں نکلے. اس لیے فرمایا جب آواز لگے، جہاں کے لیے لگے، جس کے ساتھ کہا جائے، جب کہا جائے تو قربانی کرنے کو تیار ہیں. اپنی اپنی قربانیاں بڑھائیں گے. دوستو نکلنے کے زمانے میں خوب محنت کرو گے، اللہ آپ کے لیے اگلے دروازے کھول دے. جو کر سکتا ہے وہ کرے، پھر اللہ وہ کرتے ہیں جو کر نہیں سکتا. جو کر سکتا ہے وہ نہ کرے، پھر اگلے دروازے نہیں کھل سکتے. اس لیے فرمایا اپنی محنت کو، قربانیوں کو لائنے سے پرہیز کرو. ظہر کے بعد پہلے دن اعلان بھی کریں کہ دنیا آخرت کا اللہ دین میں رکھی ہے، جماعت آئی ہے، آپ تشریف رکھیں. یہ اعلان نہ کریں پرانے ساتھی بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جاؤ، تھوڑی تعلیم کر لو، آنے کا مقصد بتاؤ، ہجرت نصرت کی بات کرو. صبح جب ہم مسجد تبدیل کرتے ہیں تو پہلا دن آپ پہنچیں گے، کب پہنچیں گے تو پتہ کوئی نہیں، کل پہنچے، رات کو پہنچے. لیکن اگلے جو مسجد تبدیل کرتے ہیں تو صبح ناشتے کے بعد کرتے ہیں. عام طور پر مقامی لوگ نہیں ہوتے. ظہر میں نمازی آ گئے، صبح آپ نے مشورہ کیا، کوئی گشتیں کر لی، کوئی تعلیم کر لی. ظہر کے بعد اعلان بھی کرو، مقامی لوگوں کو ساتھ ملاؤ، ان کے حالات بھی معلوم کرو، دوبارہ تفصیل سے مشورہ کرو، گشتیں کرو، ملاقاتیں کرو. اگر کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں انفرادی، ان سے بھی دعوت دو. اور وقت بچا کر نئے نئے ساتھی، کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، غسل کا پتہ نہیں، وضو کا پتہ نہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، مفردات ہیں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، ہر موقع ساتھیوں کو بھی شوق ہو. جیسے
3 साथी पुराने 3 जोड़ियां बना दो, 3-3 4-4। अमीर अपनी निगरानी में साथियों पर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। सीखने वालों को शौक हो, मैं ये सीख लूं, मैं ये सीख लूं। दुनिया के बारे में लोग देखो कितने रात दिन खबरें, और फिर असर से पहले अमाल का मुज़ाकरा, तकसीम कर लो अमाल। असर का ऐलान दुनिया आखिरत की कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है, दीन हुजूर वाली मेहनत से आएगा। इस मेहनत के बारे में अहम बात होगी। तो इसलिए फरमाया जोहर के बाद आप असर के जो तरगीब गश्त है, गर्मियों का मौसम है ना, 20 मिनट भी तरगीब गश्त तफसील से बयान। सर्दियों में वक्त थोड़ा होता है, 10-12 मिनट में खत्म कर लो। अल्लाह की बड़ाई, दीन की अहमियत, नबी और साहबा की कुर्बानियां और गश्त के फजाइल और गश्त के आदाब और उम्मत की जिम्मेदारी पर बात करें। इसलिए फरमाया कि ये सारी बातें सारे साथी जो है दोस्त बुजुर्गों भाई फिक्रमंद होकर बैठे। बात साथी बयान करते हैं कि जो कौमें दीन पर चली कैसे कामयाब हो गई, नहीं चले कैसे नाकाम हो गए, इसको जरा खोल कर बयान करें। उम्मत की जिम्मेदारी पर भी बात करें। लेकिन बाज़ औक़ात ये साथी बयान के जहाँ गश्त होता है वज़ाब नहीं आता, ये बात ठीक नहीं है। तो लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं, आखिरी रात में इस्तग़फ़ार करते हैं, आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, उनकी वजह से आए अज़ाब टल जाते हैं। बात साथी के 2 मुसलमान मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, जुदा होने से पहले दोनों के गुनाह माफ हो जाती, इतनी बात। छोटे माफ होते हैं, बड़ों की तौफीक वे बातें नहीं है। जहाँ गश्त होता है साथी कहते वो जमीन फकर, जहाँ जिक्र हो तो वो जमीन फकर करती। इसलिए फरमाया साथी जब गश्त में जाएं रहबर भी मुनासिब हो और गश्त का जो आदाब फजाइल भी सामने हो कि हर कदम पर 700 नेकियां मिलेंगी, 700 गुनाह माफ में दर्जे बुलंद होंगे। जो मिट्टी लग जाए जहन्नम का धुआं हराम हो, और सुबह शाम लगाएं दुनिया माफी यहाँ से बेहतर है। और रहबर भी मुनासिब हो, मुतकल्लिम के अलावा कोई ना बोले। हर बंदा आजकल मुतकल्लिम है और हर बंदा रहबर है। जब हर तरफ से बोलेंगे तो गश्त की जान निकल जाए। कोई उसमें गली बाजारों में दाइयाना और जाकराना फिर ना आ जाए। तबलीगी अमल में कुव्वत और तरक्की के लिए, फराइज की हयात और सरसब्जी के लिए गश्त बामंजिला जड़ और बुनियाद की हैसियत रखता है। और गश्त के बगैर तबलीग की मशगूली सरासर धोखा है। उसूलों के मुताबिक ना हुआ तो फितने पुराने ज्यादा। जिम्मेदार अगर जा सकते हो, कोई और तकाजा न हो तो तशरीफ ले जाए। इसलिए फरमाया सब बाकी साथी जिक्र में तवज्जो, जिक्र करें, दुआएं करें, तिलावत करें। इस्तकबाल आइए तशरीफ लाइए, उसको भी इस्तकबाल में खड़ा कर दी। जिक्र वाला भी मगरिब तक 6 नंबर में बात करें। हर नंबर पर तशकील, कच्ची बातें, सुनी सुनाई बातें, अपनी करामातें, ख्वाब की बातें, लंबे किस्से, उम्मत की कमियां, मौजूदा हालात की बातें ना करें, इख्तिलाफ की बात भी ना करें। इसलिए फरमाया गश्त में जाएं तो नजरों की पूरी हिफाजत करें। ना हलाल को देखें ना हराम को देखें। गैर औरत को देखना हराम है, दुकान मकान को देखना हलाल है, उसको भी ना देखें, नीचा देखें। इसलिए रहबर भी मुनासिब हो। औरतों को फालतू बातें नहीं करनी, नमाज पढ़ो, जिक्र करो। मकामी को बुजुर्ग दावत दे दो, आप ना फालतू। इतना बताते हैं कि जमात वाले मस्जिद से आए थे, को मर्द आ जाए तो मस्जिद में भेज देना। फालतू बातें औरतों से ना करें, नजरों की पूरी हिफाजत करें। इसलिए फरमाया दोस्तों, आजकल ये नौजवान ये जो छोटे छोटे किताब जो मिलते हैं ना, जो मुज़ाकरे 313 फजाइल सदकात नहीं पढ़ेंगे ना अमाल पढ़ेंगे। वो बाजार से लोगों ने जो किताबें लिखी हुई ना अपनी दुकानदारी के लिए, किताब खुद लिखी है, नाम नीचे हाजी अब्दुल वहाब साहब पे लिखा, उन्होंने लिखी किताब, लोग मोहब्बत में खरीद, उसमें कच्ची बातें हैं बहुत सारी। इन किताबों में पढ़ो, ज्यादा शौक है तो हयात तो साहबा पढ़ो। बाकी कच्ची बातें फैलाने का जरिया बन जाएंगे आप। हर आदमी को किताब लिख, हर आदमी। यहाँ इज्तिमाई अमलों में, यानी रावण वालों को तो पता नहीं है 313 मुज़ाकरे कितने होते हैं, उनको पता है, दुकानदारों को बताएं। इसलिए फरमाया बातें ऐसी ना और गलत बातें फैलाने का जरिया बन जाए हम। इसलिए फरमाया साथी वो बात करो 6 नंबर में। मगरिब का ऐलान अगर वहां का कोई इमाम साहब है, कोई चौधरी नंबर, उनसे भी करा सकते हैं, तफसीली ऐलान करो। और उसके बाद मगरिब के बाद 6 नंबर में बात हो, सहाबा की कुर्बानियां बयान करो, अल्लाह के रास्ते में निकलने के फजाइल। 6 नंबर पूरे बयान, मुख्तसर करो, सारे बयान करो। आखिरी नंबर पे तश्कील, अगर बयान वाला कमजोर है तो तश्कील वाला मजबूत हो। और दुनिया पे चलेंगे, दुनिया भी बनेगी, आखिरत में मौत आएगी तो 500 फरिश्ते आएंगे, हर फरिश्ते के हाथ में गुलदस्ते, रेशमी रुमाल, हर गुल 20 फूल, हर फूल में 20 रंग। फिर बनवा जन्नत में दाखिल होंगे तो दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। ऐसे ऐसे महल्ला जिनमें 70-70 हजार कमरे, हर कमरे के 70 हजार दरवाजे, हर दरवाजे पर 70 हजार फरिश्ते सलाम करेंगे, कालीनें बिछी होंगी, पर्दे पड़े होंगे, गोश्त भुने होंगे, फल पके होंगे, दूध शहद की नहरें होंगी, हमेशा की जवानी होगी, हमेशा की सेहत मिलेगी, अल्लाह का दीदार होगा।
حضور کا پڑھ ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے، موٹی آنکھوں والیاں اور پیاری۔ جنت میں سے درخت نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے، جنت کے گھوڑے اور جنت کے جوڑے اور اڑتے پھرو جنت میں۔ یہ باتیں سنا لوگوں کو منہ میں پانی آ جائے گا، نقد نکل جائیں گے۔ اس لیے فرمایا 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو 2 بن جاتے، 30 دفعہ پڑھو 3 بن جاتے، بچہ مر جائے صبر کرے تو محل، 12 سنتیں موقع روز پڑھے تو اس پر بھی محل، مذاق میں جھوٹ چھوڑ دیا تو جنت کے درمیان میں محل، بہت اچھا اخلاق ہو جنت میں اوپر کے درجے محل، حق چھوڑ دیا حق مانگو لڑا جنت کے کنارے پر محل، مسجد بن رہی ہے حصہ ڈال دیا تو محل بن جائے گا۔ آپ کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا ملاقات کے لیے، فرشتہ پکار کے تیرا چلنا مبارک نہیں، تو لوگوں جب تیار ہو جن کو الگ کر لو، نقد وصولی کر لو، باپوں سے اختلاط کرو، اکرام کرو، اس لیے لوگوں کو نقد تیار کرو۔ درمیان میں وقت ہو تو دوست بزرگوں بھائیوں گشتیں ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے فرمایا عشاء کے بعد مقامی لوگوں کی تعلیم ہے تو 10 منٹ کرتے ہیں، آپ کو کہہ دیتا تو آپ بھی اتنی تعلیم کر دو، تعلیم نہیں ہوتی تو 2 سنت پڑھ کے اختلاط کرو، لوگوں کو متعاوت دو، اکرام کرو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ واقعہ پڑھ کے گشتوں کی ترتیب بنانی ہے، صرف شہروں میں تو 12 بجے تک بھی لوگ نہیں سوتے، گشتیں دیہات والے جلدی سو جاتے ہیں، وہ آپ کو صبح ملیں گے۔ سونے سے پہلے اپنی تسبیحات، اپنی تلاوت، اپنی پورے سورۃ یاسین پڑھیں گے، مر گئے تو شہید مرا، 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، مغفرت۔ سورہ ملک ہے، الف لام میم سجدہ ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، الحدید ہے، سونے کی دعا ہے، اعتکاف کی نیت ہے، آیت الکرسی پڑھیں گے حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا الحاق متا قاصر پڑھ لیں گے، ہزارت پڑھنے کا اجر ملے۔ تسبیحات فاطمہ پڑھ کے سوئیں، سونے کی دعا پڑھ کے سوئیں، فضل فاتحہ قل اللہ پڑھ کے دم کر لیا، موت کے علاوہ تکلیف نہیں پہنچے گی، کافی شمار بھی نہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت، سورہ حشر کی آخری آیت، سورہ آل عمران کا آخری، یعنی ساری تینوں کو پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کو پڑھ کے دم کر، پھر تینوں کو، سارے اعمال تسبیحات پوری کرا کر۔ اس لیے فرمایا دوستو یہ نفس کا مجاہدہ ہے، اعمال کو پورا کریں۔ رات کو تہجد میں اٹھ کے پوری امت دعائیں مانگیں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ اس لیے فرمایا دوستو رات کو بج رہے ہو نا 2 اور دنیا رہی ہو 100 اور آپ رہے ہو 2 بجے 2 رکعت 2 آنسو، تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا صبح کی نماز کے بعد دوستو پرانے ساتھی بیان کرے، مقامی لوگوں کو مل کے دونوں جماعتیں مل کے مشورہ کریں، پچھلے دن کی کارگزاری سنائیں، اگلے دن کی ترتیب بنا، اگلے 24 گھنٹے کی جو پچھلا کام ہو جائے وہ بھی ہر کارگزاری سامنے ہو، پھر ترتیب بنائیں فلاں سے کون مل سکتا ہے کس طرح، اس طریقے سے محنت کریں گے تو کریں گے، نقد جماعتیں نکالیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نکالیں گے انشاءاللہ؟ جب جماعت تھکے گی پھرے گی۔ ایک جماعت پتوں کی گئی، نوجوان تھے، جب انہوں نے بہت محنت کی تھک گئی تو جماعت نہیں نکلی تو امیر صاحب کہنے لگا ساتھیوں کو کھانا کھا لو، کہیں گے امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں، جماعت تو نکلی نہیں۔ پہلی دفعہ نکلے تھے، اتنا غم لگا، بھوکے سو گئے، رات کو تہجد میں اٹھ گئے، امیر صاحب بھوک لگی ہے، کھانا کھا لو تو رکھا ہے تو انہیں خود ہی نہیں کھایا، کھانا کھا کر روزہ رکھ لیا، حالانکہ روزہ نہیں رکھوانا ساتھیوں کو، اور پھر صبح جماعت نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ دائی ہو بے فکر، دائی کی موت ہے، ہر آدمی کو فکر اور نقد نکالا ہے، تعلق جوڑ رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں، اس کو دعوت دے رہے ہیں، دکانوں پہ جا رہے ہیں، کھیتوں میں جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ ایک جماعت گئی ادھر تھر پارک، 300 آدمی چلے 4 مہینے کے لے کر آ گئے، 300 آدمی، بتاؤ ماریں گے جان۔ اس لیے فرمایا یہ کام جب آسان ہوگا جب آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ سلام کو سب سے مضبوط عمل محبت ہے۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو ابدار کر دے۔ اس لیے جس آدمی کو نرمی مل گئی اس کو بڑی خیر و بھلائی مل گئی، جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی سے محروم رہا۔ اللہ تعالیٰ سب سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ جس آدمی کو نرمی مل گئی، خیر کثیر مل گئی، فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی، اس سے کوئی شکل نہیں تھی،
اور سختی کی کوئی شکل ہے تو بری کوئی شکل، نرمی گرمی کو کھا جاتی. اللہ تعالیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم نہ ہوتے تو صحابہ کرام آپ سے نہ جڑتے. نرمی کریں، مشورہ کریں، درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں. دن بدن آپس کی محبت بڑھے، کام کی فکر بڑھے، دعاؤں کی طاقت بڑھتی چلی جائے. یہ جماعت میں اگر 3 بات، ہم ایک دفعہ باہر ملکوں میں تھے، مولانا احسان سمد اللہ علی نصرت کے لیے آئے. ہم نے کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دیں ہمارا سفر آسان ہو جائے، تو انہوں نے 3 باتیں بتائیں. دن بدن آپس کی محبت بڑھے، نمبر 2 کام کی فکر بڑھے، دعاؤں کی طاقت بڑھے. تو دوستوں بزرگوں بھائی یہ اعمال ہیں، آپس میں جوڑ ہوگا تو کام آسان ہو جائے گا. تو کریں گے انشاءاللہ، نقد بھی نکالیں گے نا انشاءاللہ. مکان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعني وسبحان الله ما انا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو آية. وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ رب العزت کا فضل و کرم احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے. آج کے اس گئے گزرے دور میں جب کہ ہر طرف مادے کی دوڑ لگی ہوئی، ہر آدمی پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کے پیچھے لوگ دیوانے ہوئے ہیں، اللہ نے کرم فرمایا. اللہ نے کرم فرمایا، اسی وقت اللہ کا احسان ہے، ہمارا کمال نہیں ہے.
ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا کی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہم خوب شکر ادا کریں، خوب شکر ادا کریں۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، 3 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 4تھی مرتبہ الحمدللہ رب العالمین۔ بندہ جب اللہ کی نعمت پہ اللہ کو شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بہت راضی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے البتہ ضرور بھی ضرور میں تم پر اپنی نعمت کو بڑھاؤں گا۔ 3 تاکیدوں کے ساتھ، البتہ ضرور بھی ضرور میں تم پر اپنی نعمت کو بڑھاؤں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان والو شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ اور ارشاد فرمایا میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہیں۔ کتنی کمی کی بات ہے، ہمارے مالک ہمارے خالق اللہ رب العزت کی ارشاد فرمائیں کہ میرے بندوں میں شکر والے بندے کم ہیں، یہ ہماری کمی ہے، بہت کمی ہے۔ اس لیے اللہ کی ہر نعمت پہ اللہ کا خوب شکر ادا کریں۔ اور شکر میں یہ بھی شامل ہے، یہ وقت جو ہم نے اللہ کے لیے فارغ کیا ہے، بھائیوں کس کے لیے فارغ کیا ہے؟ اللہ کے لیے فارغ کیا ہے، ریونیو والوں کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے فارغ کیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ وقت جو اللہ کے لیے فارغ کیا ہے، اس وقت کی ہمیں حفاظت کریں، یہ وقت ضائع نہ ہو، 1 منٹ بھی ضائع نہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ کوشش کرتا ہے آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت ہی نہ کرے، نیت کر لیتا ہے تو روڑے اٹکاتا ہے، رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب نکل جائے اس کی نیت خراب کرتا ہے۔ نیت بھی ٹھیک کر لی، اب اس کا وقت ضائع خراب، باتوں میں، دنیا کی باتوں میں، سیاست کی باتوں میں، اور نہ معلوم کیا کیا خرافات میں لگا دیتے۔ اور شیطان کو وقت ضائع کرانے کا موقع جب ملتا ہے جب آدمی فارغ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو فارغ نہ چھوڑے، ہر وقت اعمال مشغول رکھے، ہر وقت اپنے آپ کو اعمال مشغول رکھے۔ ایک عمل کے ختم ہونے سے پہلے ہم نے طے کیا وہ اس عمل کے بعد میں نے کیا عمل کروں، اجتماعی اعمال کا پورا اہتمام کروں، شروع سے آخر تک ہر عمل میں شریک ہوں گے۔ جب پورے عمل میں شریک ہوں گے تو پورا نور ملے گا، ادھورے شریک ہوں گے ادھورا نور ملے گا۔ دعوت خوب دینی، اعمال میں سب سے اونچا عمل دعوت کا ہے، دعوت خوب دینی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کو خوب بیان۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ہر غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو، اور ہر غیر، اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کا غیر ہے، ساری مخلوقات اللہ کا غیر ہے، ساری مخلوقات سے، اللہ کے ہر غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک اللہ سے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اس کی خوب دعوت ہے، خوب دعوت، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ جب آدمی دعوت دیتا ہے، یہ ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں اس کا استحضار ہو، اللہ تعالیٰ میری بات کو سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو میں بات کر رہا ہوں، اللہ اس کو سن رہے ہیں،
اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تشخیص فرما دی آپ دونوں جائیے فرعون کے پاس۔ فرعون نے سرکشی کی، سرکش ہو گیا، وہ نافرمان ہو گیا، اس کے بعد جائیے۔ دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں بھائیوں کو علی نبینا وعلیہ السلام اللہ نے کو بھیجا۔ ان حضرات نے عرض کیا، اللہ کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ، قالا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اے اللہ ہمیں اس کا ڈر لگ رہا ہے، ہمیں اس کا خوف ہے، وہ ظالم انسان ہے، کہیں ہمارے ساتھ زیادتی کرے، ظالم ہے، ظالم ہے، جابر ہے، کہیں ہمارے ساتھ زیادتی کرے یا کوئی سرکشی کرے۔ اللہ رب العزت نے کیا پیارا جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ دونوں ڈریے نہیں، خوف مت کھائیے، یقیناً اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یقیناً میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، یقیناً میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ ہمارے محترم حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب داعی دعوت دے، جب داعی دعوت دے، ساری امت کی سے دعوت دے، اور یہ ذہن میں بٹھا کے رکھے کہ اللہ میرے ساتھ، اور جو میں بات کر رہا ہوں اللہ اس کو سن رہے ہیں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب دعوت دیتے ہوئے اس کا استحضار کرے گا تو انشاءاللہ اس کی دعوت میں بڑی قوت ہوگی، اس کی دعوت میں بڑی قوت ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، فرعون کچھ کہہ نہیں سکتا آپ دونوں کو، کچھ کہہ کر تو دیکھے، میں سن رہا ہوں، اب کچھ کر نہیں سکتا، کچھ کر کے تو دیکھے، میں مزہ چکھاؤں گا اس پہ۔ وہ تو دیکھتے ڈر گیا، جو موجزہ دیکھا مجھے سلام کا، سانپ کا، اشتہا کا، ڈر گیا ہو۔ میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، دعوت خوب دینی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کو، اللہ سے ہونے کو، اللہ کے غیر سے، اللہ کی یاد کے بغیر کچھ نہ ہونے کو خوب بیان کرو، دل کے یقین کے ساتھ، اپنی اصلاح کی نیت سے۔ میرا اپنا یقین بگڑا ہوا ہے، آج میرا یقین ملک پر، مال پر، دولت پر، حکومت پر، نہ معلوم کہاں اٹکا ہوا ہے۔ جب میں دعوت دوں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی یقین کے بارے میں دعوت دوں گا، اللہ رب العزت قبول فرما کر میرے دل سے اپنے ہر غیر کا یقین نکال دیں گے، اپنی ذات عالی کا یقین دل میں اتار دیں گے۔ دعوت خوب دیں، اور دعوت کے ساتھ ساتھ تعلیم کا اہتمام۔ جو تعلیم کا وقت مشورے سے مقرر کیا، اس وقت سے پہلے تیار ہو کر تعلیم کی جگہ پہنچ جائے۔ جیسے اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے نیک اعمال پسند ہیں، نیک اعمال کا اہتمام بھی پسند، نیک اعمال کا اہتمام بھی اللہ کو پسند۔ دیکھیے، ہم تبلیغ والے عام طور سے نماز کی فضیلت میں ذکر کرتے ہیں کہ جو آدمی پانچوں وقت کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو آدمی پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا 5 طرح سے اکرام فرماتا ہے۔ تو یہ 5 طرح سے اکرام کس پر ہے؟ جو اللہ نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ رزق کی تنگی اللہ دور کر دیتے ہیں، قبر کا عذاب اللہ ہٹا دیتے ہیں، قیامت کے میدان میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے، پولیس رات میں سے بجلی کی طرف پار ہو جاتا ہے، اور جنت کے بغیر حساب کے 5 بڑے بڑے انعام کس پر؟ نمازوں کے اہتمام، تعلیم کا اہتمام، شروع سے آخر تک ہر عمل میں شریک ہو۔ اور اسی طرح انفرادی اوقات میں ہمارا انفرادی تعلیم و تعلم، انفرادی سیکھنے سکھانا بھی چلتا رہے۔ 6 نمبر کی فضائل کی حدیثیں ہم یاد کریں، اور 6 نمبر سے متعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ
آپ کی مبارک سیرت کے واقعات، صحابہ کے واقعات، آپ کی سیرت کے واقعات، صحابہ کے واقعات. اتنی گزارش ہے، یہ فضائل اندر بیٹھ جائیں، اندر بیٹھ جائیں. یہ فضائل اور یہ واقعات کسی مستند کتاب سے یاد کریں. سنی سنائی بات میں غلطی ہو جاتی ہے، سنی سنائی بات میں بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے. تو اس لیے مستند کتاب سے یاد کریں. اور اسی طرح دین کی موٹی موٹی باتیں، وضو، غسل، تیمم، نماز، ان کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحب، اس کو بھی تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیں. تجوید میں ہماری کمزوری ہو، قرآن پاک کے پڑھنے میں کمزوری ہو، جماعت میں کوئی حافظ ہوں، قاری صاحب ہوں، عالم ہوں، ان سے تھوڑا تھوڑا انفرادی وقت میں قرآن پاک کی تصحیح کرتے رہیں. جیسے قرآن پاک کو پڑھنا فرض، ایسے اس کو صحیح طرح پڑھنا بھی فرض. اور اسی طرح اپنے انفرادی اعمال کا بھی پورا اہتمام فرمائیں. صبح و شام کی تسبیحات، 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو. قرآن پاک کی تلاوت، جو حفاظ کرام ہیں کم از کم 3 پارے، غیر حافظ ہیں کم از کم 1 پارہ تلاوت کر لیتے. اور اسی طرح مسنون دعائیں، مسنون اعمال اور مسنون دعائیں، ہر وقت کی، ہر موقع کی دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی. ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ شیطانی اثرات سے اور جو غلط سے جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اللہ ان سب سے بچائیں گے. سونے سے پہلے کی دعائیں، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعائیں، فجر کے وقت کی دعائیں، مغرب کے وقت کی دعائیں، ہمیں دعائیں سکھائی، دعائیں سکھائی. مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ. 4 وقت کے اعمال، انفرادی اعمال، 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو، قرآن پاک کی تلاوت، 4 وقت کے نوافل، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد. خاص طور سے تہجد کا ہماری کسی کی بھی فوت نہ ہو. تہجد کا وقت انتہائی قیمتی. 2 رکعت نماز نفل تہجد کی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر. اور تہجد کا اہتمام کرنے والا اللہ رب العزت مرنے سے پہلے پہلے اس کو اپنا ولی بنا لیتے. کتنی بڑی فضیلت. اور تہجد کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال پورا کروں؟ اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہے ہیں. تہجد کا اہتمام، نوافل پڑھیں اور دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اور ساری امت کے لیے. ساری امت کے لیے دعائیں کریں. امت مسلمہ، امت غیر مسلمہ، غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کریں. غیر مسلم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جی ہاں، ہمارے پیارے نبی کے امتی ہیں. اور دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی، ہر وقت غم لگا ہوا تھا آپ کو، وہ اپنی غیر مسلم امت کا فکر تھا. جو مسلمان تھے وہ تو صحابہ تھے، جو مسلمان تھے وہ تو صحابہ تھے. غیر مسلم جب ابھی تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے، اس کا غم آپ کو تھا، میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے. ہم امتیوں کو بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ حضور کا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے ساری امت کے لیے، امت مسلمہ، امت غیر مسلمہ. آپ اندازہ فرمائیے نا، اندازہ فرمائیے اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھے بغیر مر گیا
ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں، ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ کلمہ پڑھ لیتا ہمارا بھائی بن جاتا، کلمہ پڑھ لیتا ہمارا بھائی بن جاتا، جو ہمارے حقوق وہ ان کے حقوق، جو ہماری ذمہ داریاں وہ ان کی ذمہ داریاں، اور جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ اس لیے جب بھی دعوت دے ساری امت کی نیت کریں، قیامت تک آنے والے آخری انسان کی بھی ہدایت کی نیت کریں، اور دعا مانگے ساری امت کے دعا مانگے۔ اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے بھیا بول نہیں رہے، اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اور اسی طرح آپ حضرات تشکیلوں میں جا رہے ہیں، ہر مسجد سے نقد جماعتیں نکالو، لمبے لمبے اوقات کی، چلے دن چلے کی، جن کے خواہش پورے ہوں ان کو تیار کریں ملکوں میں جانے کی، 1 سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، ملک کے اندر 1 سال۔ دیکھیے 3 دن کی روزے کی جماعت کو مسجد والے خود نکال لیتے ہیں، چلو وہ بھی نکل جائے تو اچھی بات ہے، کہ ہماری کوشش تو یہ ہو لمبے لمبے اوقات کی جماعتیں تیار، 10 ساتھی، 12، 14 پوری جماعت گئی ہے، اب دن بھر محنت کریں، گشتیں کریں، ملاقاتیں کریں، گھروں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، دفتروں میں جائیں، کارخانوں میں جائیں، اور کھیتوں باغات میں جائیں، لوگوں کو دعوت دیں اور اللہ سے رو رو کے مانگیں، لمبے لمبے اوقات کی جماعتیں تیار کریں۔ ہر مسجد میں 5 اعمال کی جماعت بنائیں، اگر جماعت پہلے سے بنی ہوئی ہے، کمزوری آ گئی، ترغیب دے کے اس کو مضبوط کریں، پہلے سے بنی ہوئی نہیں ہے، اب ترغیب دے کے جماعت بنائیں اور اپنے سامنے اعمال کروائیں۔ خالی عزم کرا کر چھوڑ دینا یہ کافی نہیں، عزم بھی کروائیں، اپنے سامنے اعمال بھی کروائیں، اپنے سامنے اعمال کروائیں گے، آپ کے واپس آنے کے بعد بھی امید ہے، آپ کے واپس آنے کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اعمال کرتے رہیں۔ اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ؟ کہہ دیجئے انشاءاللہ تعالی سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فأعطنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعداء الإسلام فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، اللهم اغفر لنا
وللمؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم واصلحنا واصلحهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت ما أعلن. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا وسددنا اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما، پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہدایت والی محنت کے لیے قبول فرما، امت کے بچوں کو اس کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ امت کو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے، پریشانیوں کو گھیر لیا۔ اے اللہ ان کے بہت خون بہایا جا چکا۔ اے اللہ امت کے اوپر بہت ظلم ڈھائے جا چکے۔ اے اللہ ان کی عزتیں لوٹی جا چکی، ان کے مال لوٹے جا رہے ہیں۔ اے اللہ بس فرما، یقیناً ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اے اللہ بس فرما، امت کی حفاظت فرما، ایک مسلمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک مسلمان کی حفاظت فرما۔ اے حفیظ حفاظت فرما، اے حفیظ حفاظت فرما۔ ان کے اعمال کی، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی، اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی، گھر بار کی، بال بچوں کی، غرضے کی، مسلمانوں کی ہر چیز کے قریب حفاظت فرما۔ اے حفیظ حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں کے آباد ہیں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جزیروں میں، جنگلات میں، ہموار زمینوں میں، جہاں کی مسلمان آباد ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ آپ حفاظت فرمائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ حفاظت نہ فرمائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے حفیظ حفاظت فرما، اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ہمارے گناہوں کی رحمت دیکھیے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال پہ نگاہ فرما کر اے اللہ اعمال کو قبول فرما کر پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت کی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ کس سے مانگے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ آپ ہی تو ہمارے ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما۔ اب بس فرما، بہت مصیبتیں ٹوٹ چکی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما۔ امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان آباد ہیں سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما اور سب کو ہدایت نصیب فرما، اور ہدایت والی یہ دعوت والی مبارک پیش کے لیے قبول فرما۔ ہماری اولاد کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ اس کے لیے قبول فرما۔ ایک ایک مسلمان کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا میں آباد ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما،
غیروں کے شرور سے، غیروں کے فتنوں سے، اپنے جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کے فتنوں سے، ان کے شرور سے بھی حفاظت فرما، اور اپنے جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو توبہ کرنے کی اور صحیح راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمان آج مصیبتوں میں گر چکے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، ہدایت نصیب فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، آپس کی جنگ و جدال کو دور فرما، ایک اور نیک بنا دیجئے، کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجئے، اے اللہ کلمہ حق پر پوری امت کو مجتمع فرما دیجئے، اے اللہ ان کی لڑائیوں کو ختم فرما۔ اور یا اللہ جن جن بھائیوں اور دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، اور ہم میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے، پوری امت میں سے جو بیمار ہیں، جو بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ غنی ذات ہیں، ہماری حاجتوں کو اے اللہ اپنے خزانوں سے پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ جو اپنے بچوں کو رشتوں کی طرف سے پریشان ہے، اے اللہ ان کی جوڑ والے، محبتوں والے، دیندار رشتے بھی رات جن کے کاروبار نہیں ہے ان کو برکت والی روزی عطا فرما اور برکت والے کاروبار نصیب فرما، جو اپنے گھروں کی طرف سے پریشان ہیں اے اللہ ان کو سکون والے، چین والے گھر عطا فرما، برکتوں والے گھر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ایک ضرورت کو اپنے غیب کے رضاؤں سے پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، جو مانگو بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتی بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله واصحابه وامته اجمعين برحمتك يا ارحم۔ السلام علیکم۔ جماعتوں کے ذمہ دار بھائی اسی وقت نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 میں تشریف لائے اور رخو کا پرچہ لے کر رخو پر روانہ ہو جائے۔ جماعتوں کے ذمہ دار بھائی اسی وقت نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 میں تشریف